السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے لکیریں اور رائٹر آسیہ رئیس خان۔ دل کو چھو جانے والی بہت خوبصورت بہت الگ سی کہانی ہے۔ ہماری کہانی دو خود غرض اور بے حس بہن بھائی کے ساتھ ساتھ دو حساس اور مخلص بھائی بہن کی کہانی، بہت پیاری سی کہانی ہے اور کزن میرج بیس کہانی ہے اور پہلی نظر کی محبت بیس کہانی ہے۔ اس میں سفیر کا کردار بہت پیارا دکھایا گیا ہے، خاموش، بہت خوبصورت، جو زیادہ نہ بول کر بھی اپنی اہمیت منواتا ہے، اور امینہ لاؤبالی سی ہے، صرف اپنے بارے میں سوچنے والی، لیکن کس طرح سے وہ سفیر کو دیکھ کر سدھرتی ہے اور ان دونوں کا کپل بنتا ہے، یہ جاننا انٹرسٹنگ ہے۔ اور دو بے حس بہن بھائی جب دو حساس بہن بھائی سے محبت میں جڑے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بہت ہی پیارا بہت خوبصورت سا ناول ہے اور تھوڑا تھوڑا کامیڈی بھی ہے اور بہن بھائی کی بانڈنگ بھی دکھائی گئی ہے، نوک جھونک بھی دکھائی گئی ہے۔ بہت اچھی کہانی ہے، مقافات عمل بیس بھی کہانی ہے، سبق آموز ناول ہے اور آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ آسیہ رئیس خان کی ناول بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ناول ریڈ کریں گے اور سنیں گے اور آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ دونوں نے اس بے یقینی سے دیکھا کہ اسے دہرانا پڑا۔ میں امینہ ریاض الدین اپنے باپ کے گھر رہنے آئی ہوں۔ انہوں نے بلایا ہے تمہیں؟ نیلوفر پہلے سنبھلی۔ کنہوں نے؟ اس نے انہی کے انداز میں پوچھا۔ تمہارے باپ نے؟ اب کہ ان کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ نہیں، پھر میں امینہ ریاض الدین اپنے باپ کے گھر رہنے آئی ہوں۔ اب کہ اس نے چبا چبا کر کہا۔ آپ ابا کو فون کریں، طائب نے نوالا رکابی میں چھوڑ کر ماں سے کہا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ امینہ دروازے سے آگے بڑھی اور دیوان پر بیٹھ کر بیگ شانے سے اتار کر فرش پر رکھ دیا۔ سامنے کھانے کی میز کے قریب کھڑی نیلوفر اور کرسی پر بیٹھے طائب کی نگاہوں میں ناگواری کے ساتھ ساتھ اب غصہ بھی چھلکنے لگا تھا۔ داخلی دروازہ کھول کر گھر کے اندر تک آنا الگ اور اب اس بے تکلفی سے کمرہ عبور کرنا دونوں کو بہت برا لگا تھا۔ ان سے بے تعلق سی گھر کا جائزہ لینے لگی۔ متوسط طبقے کے مناسب سے مکان کی تزئین بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کے 2 کمروں کے کرائے کے مکان کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ صحن پار کرتے اس نے بائیں طرف کا رہائشی حصہ بھی دیکھا تھا جہاں شاید کرایہ دار تھے۔ ہمیں حصہ بھی تو دیا جا سکتا تھا، اس نے تنفر سے سوچا تھا۔ نیلوفر کیناتوز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے شوہر کو فون لگا چکی تھی۔ ہیلو، بندہ چلی گئی۔ طائب سامنے بیٹھی سوتیلی بہن کو سارے زمانے کی اکتاہٹ اور ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جس کا استحقاق بھر انداز اسے زہر لگ رہا تھا۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر طائب پر ٹھہر گئی۔ نیلوفر کے واپس آنے تک دونوں میں سے کسی نے نظریں ہٹانے پہل نہیں کی تھی۔ آ رہے تمہارے ابا، تم کھانا کھاؤ، انہوں نے بیٹے سے کہا۔ مر گئی میری بھوک۔ اس نے اس موت کی وجہ پر ایک شعلہ بار نظر ڈالی۔ فضول باتیں نہ کرو، کھانا ختم کرو۔ پہلی اس افتاد پر چڑھی ہوئی تھی۔ امینہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میز کی سمت بڑھی۔ بھوک نہیں ہے تو کیسے کھاؤں؟ وہ عام سے حالات میں مروت کا قائل نہیں تھا، پھر یہ تو بڑی غیر معمولی صورتحال تھی۔ اس کے سامنے والی کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت بھوک ہے۔ اس نے اس کے سامنے سے رکابی اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور روٹی کا نوالا توڑا۔ طائب اور نیلوفر کی حیرت اور غصہ آسمان چھونے لگے تھے۔ طائب نے زوردار آواز کے ساتھ کرسی چھوڑی اور کمرے سے نکل گیا۔ نیلوفر نے بے نیازی سے کھانے سے انصاف کرتی اس مصیبت کو دیکھا جس پر ان کی نگاہوں یا ناگواری کا کوئی اثر نہیں تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اندر چلی گئی۔ طائب کی مخصوص دھپ دھپ پر سنینا نے خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے دروازے کی سمت رخ موڑ کر خود کو اور جھکا لیا۔ برآمدے میں آتے ہی شوخی سے نین پکارنے یا کچھ کہنے کے بجائے اندر آ کر پلنگ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ وہ جو اس کی 4 باتوں کے بعد ایک کا جواب دیتی تھی، اس کے کچھ کہنے کا انتظار کرنے لگی۔ خاموشی کے بڑھتے دورانیے پر اسے تشویش نے گھیرا مگر اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح کسی بھی قسم کے تاثر سے مبرہ تھا۔ اس کی طرف کروٹ لینے لگا تو مزید لہنگے پر جھک گئی جس پر وہ اس کی آمد سے پہلے سے چمکیلی مصنوعی نگینیں چپکا رہی تھی۔ تم اتنا بے نیاز کیسے رہ لیتی ہو؟ اس کے چہرے پر نظر کرتے ہی طائب سب بھول جاتا تھا، جیسے اس وقت امینہ اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ معمول کی طرح وہ چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی۔ نین وہ زیادہ دیر اس کے سامنے ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ جس دن مجھے تمہارے بے رخی اور نظر اندازی کا بدلہ لینے کا موقع ملا اس دن تم کیا کرو گی؟ کیونکہ پھر میں جو کروں گا اسے سہنے کی تم میں کیا دنیا کے کسی انسان میں اتنی برداشت نہیں ہو سکتی؟ وہ گویا اسے ڈرا رہا تھا۔ میں اس قرض پر بسا واحد انسان ہوں جو محبت کے جواب میں ایسی اور اس قدر بے اعتنائی سہ جاتا ہوں۔ اس کے پاس کئی جواب تھے۔
तो ना करो बर्दाश्त, किसने कहा सहने को। मोहब्बत ही क्यों करते हो, रास्ता बदल लो या महबूब ही बदल डालो। मगर वो इस तरह अपने काम में मगन थी कि गोया वो वहाँ मौजूद ही ना हो। वो जानती थी जो आपसे ज़्यादा सवाल और बात से बात निकलती है और फिर बंदा फंस जाता है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब दिल में चोर भी हो। गिन गिन करना से पर रफली बदले ले लो तब भी ज़िंदगी कम पड़ेगी। उसने हस्बे दस्तूर मुंह बंद रखा। मेरी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी। उसने वजाहत ज़रूरी समझी कि शायद इस बात पर वो बुत कलाम कर ले, लेकिन ये बुत पक्का था, तुम जैसा जालिम इस ज़मीन पर कहीं और नहीं। उससे कुछ देर यूं ही बेनियाजी से लहंगे पर सारी तवज्जो मरकूज़ किए तकने के बाद उसने ऐलान किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे जैसा मुस्तकिल मिजाज भी कोई दूसरा नहीं। मुस्कुरा कर उठ बैठा। मैं खाना छोड़ के आया हूँ। कहते उसे वो मुसीबत याद आई और मुँह का जायका पहली बार सुनैना की मौजूदगी में कसीला हुआ। आज खाला ने गोभी तो नहीं बनाई, उसने नगीना जगह पर रखते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा। सुबह गली में आने वाले सब्जी फरोश से उसने और नीलोफर ने एक साथ सब्जी खरीदी थी। अब्बा की बेटी आई। उसे उसके अल्फाज याद आए और उसने वही दोहराए, अपने बाप के घर रहने। अब के उसने सर उठाकर देखा। कौन? अमीना रियाजुद्दीन। उसने जैसे तस्वुर में उसे दांतों तले कुचला। तुम्हारी बहन? वो चुप हो गई। उसके सामने जिक्र मुनासिब नहीं था। वही। अब मुझे कुछ खाने को है तो दो, क्योंकि बहुत भूख लगी है। आज कैंटीन में भी नहीं गया था, पता होता तो आता ही नहीं घर। उसने अपने पैरों पर फैलाया लहंगा एहतियात से नीचे रखा और बाकी साजो सामान एक तरफ सरका कर उठ गई। घर में लाख नखरे करे, लेकिन यहाँ वो जो उसके आगे रख देती रुकबत से खा लेता था। एक बार उसने कह दिया था, कितनी गलत बात है, अपनी अम्मी के खाने में नुक्स निकालते हो, नखरे दिखाते हो और यहाँ पीली दाल भी चुपचाप खा लेते हो। शर्म नहीं आती? नहीं आती। अम्मी को किचन में जो मैसर है वो तुम्हें नहीं, और ये दिल के मामलात है। दूसरे तुम्हें नखरे दिखाऊंगा तो तुम मम्मी की तरह डांट कर दो बातें नहीं सुनाओगी, बल्कि भूखा ही बाहर निकाल दूंगी। वो उसका जुमला मुकम्मल करते पलट गई। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती कि तुम्हारे जिस्म के खलिए प्रोटीन से नहीं मुरव्वत से बने। वैसी उल्टी सीधी हाँकता था। उसने आलू भुजिया गरम को रखी और फ्रिज से गुंदा आटा निकाल कर रोटियां बनाने लगी। सफ़ीर के आने पर उसके लिए रोटी बनाती थी, आटा इसी के लिए रखा था। इस इनायत का जवाब भी उधार खाते में दर्ज कर लिया। उसके आगे भुजिया और गरम गरम रोटियां रख कर पलट रही थी कि उसके जुमले पर उसे घूर कर देखा। कैसे उधार नहीं कह सकता? वो सेंसर्ट। उसने यूं मताना से समझाया जैसे वो सुनने के लिए जिद करी हो। वो एक मलामती नज़र उसके सपुर्द करके बावर्ची खाने में आकर आटा गूंदने लगी कि सफ़ीर आए तो देर ना हो। अमीना ने इत्मीनान से खाना ख़त्म किया। फिर उठकर इधर उधर देखने पर राहदारी के आखिरी सिरे पर वॉश बेसिन नजर आ गया। हाथ धोकर वापस हॉल में आई और दीवान पर रखा गाव तकिया सर के नीचे रखकर लेट गई। महमूदा और सबा का ख्याल आया तो उसने बैग से फ़ोन निकाला। सबा का मैसेज था। पहुंच गई? हाँ। उसने भी इतना ही जवाब लिखकर फ़ोन रख दिया। उसने तय कर लिया था कि मज़ीद सिसकते और तरसते ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। माँ की गलती और जल्दबाजी की सज़ा मज़ीद नहीं भुगतेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसे हाथों हाथ लिया जाएगा या उसके सगे अब्बा ही खुश दिली से उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन वह अपना हक और अपनी जगह लेना अच्छे से जानती थी और लेने की ठान चुकी थी। उसे माँ से यही शिकवा था कि एक तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, चलो वो कर ही लिया था तो हक किसी तरह न छोड़ती कि अब भी वो उनकी कानूनी और शरई पहली बीवी थी और साथ दो बेटियां भी थी। रियाजुद्दीन भागते दौड़ते घर पहुंचे तो वो दीवान पर बेखबर सो रही थी। उन्होंने उसे पैदाइश के दूसरे दिन पहली बार देखा था। उस दिन उन्होंने महमूदा को हतमी और आखिरी पेशकश की थी कि वापस आना चाहती है तो आ जाए, लेकिन उन्हें नीलोफर के साथ एक ही छत के नीचे रहना होगा, जो महमूदा को मंजूर नहीं था। उनकी एक ही जिद थी कि वो दोनों को अलग रखे। नीलोफर के साथ नहीं रह सकती। मुलाकात ही उनकी बीवी और बेटी से आखिरी थी। गुजरे वक्त में उन्हें कभी कभार ही बेटियां याद आई। वो मुतमईन थे कि वो तो पहली बीवी को साथ रखने तैयार थे, लेकिन वो सौतन के साथ रहना नहीं चाहती थी। उनके मुताबिक उनकी इस कोशिश के बाद आगे के हालात के जिम्मेदार वो नहीं थे। अब इन तीनों के साथ जो और जैसा भी हुआ, उसकी जिम्मेदार और कसूरवार उनकी पेशकश ठुकराने वाली थी। उनका ज़मीर भी लानत मलामत से हाथ छाड़ चुका था। वो अपने दोनों बेटों और बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी मगन थे कि अचानक नीलोफर के फ़ोन ने उसके सर पर आसमान गिरा दिया। ये ज़रूर महमूदा की कोई साजिश हो गई। फ़ोन सुनते ही पहला ख्याल उन्हें यही आया था। अभी उसे सोता देखकर उनके अंदर करवट ले रही पिदराना मोहब्बत, शफकत पर साजिश, मंसूबा, मुसीबत को कोफ्त जैसे एहसासात गालिब आ गए। कमरे में आए तो नीलोफर भरी बैठी थी। ये क्या तमाशा है? तुम्हारी तरह मुझे भी कोई इल्म नहीं और मेरे लिए भी हैरानी की बात है। फ़ोन करे उसे, कहे ले जाए अपनी बेटी को यहाँ से। नीलोफर जल्द गुस्सा होने वालों में नहीं थी, लेकिन ये मामूली बात भी नहीं थी। क्या कहा उसने? बेटी का नाम लेते हुए झिझक रहे थे।
میں امینہ ریاض الدین اپنے باپ کے گھر رہنے آئی ہوں۔ انہوں نے زہرخون لہجے میں زہر سے الفاظ دہرائے۔ طائب کہاں ہے؟ انہیں خیال آیا اس کے سامنے آئی تھی اور وہ کھانا کھائے بنا ہی کہیں نکل گیا ہے یا آپا کی طرف ہوگا۔ انہیں ایک بار پھر اس کی ٹٹائی یاد آئی تو کلس کر رہ گئی۔ اور صہیب؟ وہ ابھی آیا نہیں۔ ان دونوں کے آنے سے پہلے معاملہ نپٹانا چاہتے تھے۔ لباس تبدیل کر کے ہال میں آئے تو جاگ چکی تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے سلام بھی نہیں کیا۔ باپ سے اس کا تعارف پرانی تصویروں سے تھا۔ پہلی بار انہیں اصلیت میں دیکھ رہی تھی۔ ان کی شکل اب تصویروں جیسی نہیں رہی تھی۔ خود کو جتنا پریکٹیکل، جس کے معنی اس کی لغت میں بے حس کے تھے، گردانتی تھی، اس کے مطابق وہ ایسے موقعوں پر جذباتی ہونے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ پھر بھی انہیں دیکھتی اس کی زبان اور بدن ساکت ہو گئے، پھر پورے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی اور آخر میں اس نے سختی سے مٹھیاں بند کر لی کہ ہاتھ کب کپانے لگے تھے۔ ریاض الدین کے سامنے جوان بیٹی تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا کہے۔ جذباتی وابستگی کا فقدان بھی اس مشکل کی وجہ تھا، ورنہ آگے بڑھ کر گلے بھلے نہ لگاتے، سر پر ہاتھ تو رکھ ہی سکتے تھے۔ ان دونوں کو باری باری گھورتی نیلوفر کو ہی آخر شوہر کو جگانا پڑا۔ اب کچھ کہے بھی، کیسے آئی ہو یہاں؟ وہ سخت لہجے میں پوچھنا چاہ رہے تھے مگر ایسا لگا جیسے زبردستی کوئی ان سے بلوا رہا ہو رکشہ سے۔ میرا مطلب ہے کیوں آئی ہو؟ اب کی آواز میں ذرا جھنجھلاہٹ تھی۔ یہاں رہنے۔ پہلے جھٹکے اس کے اثرات سے سنبھل گئی تھی۔ تمہاری ماں کو علم ہے؟ جی، انہیں بتا کر آئی ہوں۔ اس نے آنے دیا؟ لہجہ حیرت زدہ تھا۔ میں ایک بار کچھ طے کر لوں تو پھر مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کے بعد نیلوفر کو دیکھا جن کے پارا حد پار کرنے والا تھا۔ دیکھو، واقعہ ہے، اگر تمہاری اپنی امی سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے تو میں فون پر بات کرتا ہوں، ایسے زندہ ہے یا مر گئی تک کی خبر نہیں رکھی، اور اب بیٹی کو گھر سے بھگانے کے لیے 22 سال بعد انہیں فون کریں گے؟ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور تمہیں ساتھ رکھنے کا فیصلہ بھی اسی کا تھا۔ انہیں غصہ آنے لگا۔ تب میری مرضی کسی نے نہیں پوچھی تھی۔ اب میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور اپنے باپ کے گھر ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، نہ امی، نہ آپ، نہ قانون۔ آخری بات پر سچ میں ٹلملا گئے۔ وہ صاف دھمکی دے رہی تھی۔ اتنے سال آپ اپنی ذمہ داریوں سے بچتے رہے، دین اور دنیا دونوں اعتبار سے گناہ کے مرتکب ہوئے، اب میں آپ کو کفارے کا موقع دے رہی ہوں۔ انہوں نے مٹھیاں بھیج لی۔ نیلوفر کو آگے گھمسان کرن صاف نظر آیا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ کسی پریشانی میں پھنس گئی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اچانک وہ باپ کے گھر آنے کی ساری ممکنہ توجیہات سوچ کر پوچھنے لگی۔ مجھے وہ سب چاہیے جو اب تک نہیں ملا، وہ سب جو آپ کو مجھے دینا چاہیے تھا، جو آپ کا فرض اور میرا حق تھا۔ وہ بدتمیزی اور غصے سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ایسا ہوتا تو انہیں اسے جواب دے کر باہر نکالنا آسان تھا۔ وہ عام لیکن مضبوط لہجے میں پورے اعتماد سے بول رہی تھی، اور نیلوفر جان گئی وہ عام لڑکی نہیں ہے، اور خطرناک بات یہ تھی کہ وہ جذباتی نہیں تھی۔ اچانک اس طرح بنا اطلاع کے کسی کے گھر آم دھمکنا اور پھر بحث اور ڈیمانڈ کرنا، یہی سیکھا ہے تم نے؟ نیلوفر نے کہا، بلکہ اسے غصہ دلانے کی کوشش کی۔ کسی کے گھر نہیں، اپنے ابا کے یہاں آئی ہوں۔ ڈیمانڈ نہیں، حق ہے میرا، اور مجھے میرا کمرہ بتا دے، بحث ختم۔ اس نے بیگ اٹھا کر انہیں سوالی نظروں سے دیکھا۔ نیلوفر نے سختی سے منہ بند کر لیا۔ ادھر بائیں طرف کمرے میں رکو۔ ریاض الدین نے راہداری کی سمت اشارہ کرتے کہا۔ نیلوفر نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ وہ شان سے چلتی ان کے قریب سے گزر کر ان کے بتائے یعنی صہیب کے کمرے میں چلی گئی۔ پاگل ہو گئے آپ؟ نیلوفر پھٹ پڑی۔ صہیب کے کمرے میں کیوں بھیجا اسے؟ کان کھول کر سن لے، مجھے اپنے گھر میں کوئی پانچواں فرد نہیں چاہیے۔ چلتا کرے اسے، پیسوں کی ضرورت ہے تو دے کر منہ بند کرے۔ وہ جوش میں ہوش کھونے والے نہیں تھے۔ نیلوفر کی بات کا جواب دیے بغیر وہ کمرے کی طرف چل پڑے اور وہ ان کے پیچھے۔ ان کے پاس محمودہ کا فون نمبر نہیں تھا، لیکن ان کے بڑے بھائی کا تھا۔ انہیں فون کر کے محمودہ کا نمبر لیا۔ کیا بات ہے؟ اتنے برسوں بعد کیسے یاد آئی؟ سوال طنزیہ تھا۔ امینہ آئی یہاں، وہی بتانا ہے۔ انہوں نے اگلی بات کا موقع دیے بنا کال ختم کر دی تھی۔ نیلوفر دور بیٹھی کڑی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ اب اسے فون کریں گے؟ تو کیا کروں بتاؤ؟ چڑھ کر گویا ہوئی، اگر تم چاہتی ہو تو سن لو، اسے دھکے دے کر باہر نہیں نکال سکتا۔ میں نے یہ کب کہا؟ اس الزام پر وہ اور ناراض ہو گئی۔ انہیں اپنے مرحوم والد کی باتیں یاد آئی تھی جو انہوں نے ریاض الدین سے شادی کی اجازت دینے سے پہلے کی تھی۔ ان باتوں میں ان کا جوابی وعدہ بھی شامل تھا۔ اتنے وقت بعد جب وہ تقریباً بھول ہی گئی تھی کہ ریاض الدین کی ان کے علاوہ ایک بیوی اور 2 بیٹیاں بھی ہیں، انہیں اپنی پرسکون زندگی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں تھا۔ بیوی کی بات سنی انسنی کے فون ہاتھ میں لیے محمودہ کے فون نمبر کو تک رہے تھے۔ محمودہ نے صبا کو آواز دی۔ جی امی، بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ فون کر لو اس کو۔ پہنچی یا نہیں؟ ماں تھی، فکر کیسے نہ ہوتی؟ امینہ ٹھان لے تو چاند پر بھی پہنچ سکتی، پھر یہ تو باپ کا گھر ہے۔ اس نے سوچا، پہنچ گئی، اس کا میسج آیا تھا۔ اس پر یہ دورہ پہلی بار نہیں پڑا تھا، لیکن اس طرح دھمکی پر عمل کر لے گی یہ ان دونوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جب بھی ان کے چند ہزار کی نوکری چھوٹتی اور مہینے کے آخر میں ہاتھ تنگ ہوتا تو اکثر جھنلا کر گھر میں بڑبڑاتی پھرتی تھی۔
اس میں ماں کی جلد بازی سے لے کر ان کی جذباتیت، باپ کی بے خبری، ذمہ داری سے نظر پوشی اور اپنے ارادے سب ہوتے تھے۔ اس کے لیے ماں بے وقوف اور باپ بے حس تھا۔ آج محمودہ کا بھی پارا چڑھا ہوا تھا۔ مکان مالک مکان خالی کرنے کا کہہ گیا تھا۔ وہ بھائی کی طرف 2 چکر لگائی تھی، لیکن وہاں کوئی خاموشی کی زبان سمجھتا تھا، نہ نظروں کی التجا۔ ادھر سے بس رمضان کے رمضان کا آسرا تھا۔ اس آسرے پر بھی امینہ تلملا جاتی تھی۔ ہمارے باپ کے گھر سے کسی اور کے یہاں زکوٰۃ جاتی ہے اور ہمارے یہاں کہیں اور سے آتی ہے۔ کبھی ان کے دروازے پر ہی پہنچ جائے کہ ان کی غیرت جاگے اور آپ کو بھٹکنا نہ پڑے۔ اس نے اس سے پہلے بھی کئی بار باپ کے پاس جانے کی تمنا اور دھمکی دی تھی اور مشورہ بھی دیا تھا، لیکن محمودہ ہر بار اس کی طبیعت صاف کر دیتی تھی کہ جس اولاد کی خاطر گھر چھوڑا، اب وہی اس در پر جا کر انہیں ذلیل کرے گی۔ محمودہ کی عام سے شادی شدہ زندگی میں زلزلہ اس وقت آیا تھا جب ریاض الدین نے ان سے دوسری شادی کی بات کی، اور ان کا رد عمل وہی تھا جو کسی بھی پہلی بیوی کا ہو سکتا تھا۔ ان کے واویلا اور آنسوؤں کا ریاض الدین پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہیں اپنے دفتر میں ملازمت کرنے والی نیلوفر بھاگ گئی تھی، اور ایک ارینج میرج کے بعد دوسری لو میرج انہیں کوئی مضحکہ نہیں لگ رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنے نکاح کا عندیہ دیا تو محمودہ صبا کو لے کر میکے آ گئی، جہاں سب نے پورے جی سے ان کا ساتھ دیا۔ ان کے والدین اور بھائی بہن سب ان کے ساتھ تھے۔ دونوں خاندانوں کے بڑوں میں معاملہ سلجھانے کے لیے ملاقات ہوئی۔ محمودہ والوں کا کہنا تھا پہلے تو دوسری شادی نہ ہو۔ ریاض الدین کے گھر والوں کے نزدیک ان کے شرعی خواہش جائز تھی۔ جب دوسری شادی ناگزیر محسوس ہوئی تو محمودہ نے الگ رکھنے کی بات کی، جس پر وہ راضی نہیں تھے کہ 2 الگ مکان اور اس کے اخراجات ان کی معاشی حیثیت سے زیادہ تھے۔ وہ دونوں کو ایک گھر میں رکھنے کو تیار تھے۔ دونوں اپنی بات پر اڑے رہے۔ سب کا محمودہ کو مشورہ یہ تھا کہ جب تک الگ گھر لے کر نہ دے جانا نہیں۔ ایک بار چلی گئی تو ہمیشہ کے لیے سوتن جھیلنا پڑے گی۔ معاملہ نبٹتا اس سے پہلے انہیں اپنی دوسری بار امید سے ہونے کی خبر ملی۔ تب تک ریاض الدین بھی نکاح کر چکے تھے۔ اب سب کے پاس آنے والے بچے کو استعمال کرنے کی صلاح تھی۔ اکثریت کی یقین بھی یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا حل ہے کہ لڑکا ہی ہوگا، اور بیٹے کے ہوتے ہی سب کچھ منوا لینا آسان ہوگا۔ 9 ماہ بعد امینہ ان کی گود میں آئی، اور وہاں کچھ دن بعد نیلوفر کے یہاں طائب کی ولادت ہوئی۔ اب وہی لوگ افسوس کرتے جو صلاح دیا کرتے تھے کہ حمل کے دوران ریاض الدین کو بلیک میل کرنا زیادہ آسان تھا، ڈیلیوری تک رکنا نہیں چاہیے تھا۔ ہاسپٹل میں محمودہ کے آنسو دیکھ کر والدین اور بھائیوں نے انہیں گلے لگا کر اور سر پر ہاتھ رکھ کر اتنی تسلی دی کہ ان کی محبتوں پر ان کا ایمان پختہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنی ضد قائم رکھی۔ سب کچھ بمشکل اچھا والدین کی زندگیوں تک رہا۔ اس کے بعد کے حالات انوکھے نہیں تھے، لیکن محمودہ کی آنکھیں دیر سے کھلی۔ وہ حیران ہوتی، لڑتی جھگڑتی، بھائیوں کو ان کے وعدے یاد دلاتی، مگر سب بے سود۔ آخر روز روز کی چپکلش سے تنگ آ کر بھائیوں نے ان کے لیے کرائے کے مکان کا انتظام کر دیا کہ ہم کرایہ اور خرچ دیں گے۔ چند ماہ پابندی سے دیا، پھر یاد دہانی کی نوبت آئی۔ اس کے بعد لینے ان کے گھر تک جانا پڑتا، پھر آنا گانی، اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بہن والا نہیں بلکہ مستحق والا سلوک ہونے لگا۔ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، نہ تعلیم اتنی تھی کہ کہیں ملازمت مل پاتی۔ انہیں پتہ نہیں چلا کب وہ عادی ہو گئی، اور پھر دور دراز اور جاننے پہچاننے والوں میں ہر جگہ وہ اپنا تعارف مستحق والے ہی کروانے لگی۔ اور عجیب یہ تھا کہ اپنی مفلسی اور دربدری پر انہیں اب بھی زیادہ غصہ ریاض الدین پر آتا تھا۔ انہوں نے جن پر اعتماد کیا تھا وہ انہیں اتنے قصوروار نہیں لگتے تھے جتنے ریاض الدین، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ ان کے والدین نے نہ ان کے بعد کسی اور نے طلاق اور دوسری شادی کا سوچا یا مشورہ دیا کہ یہ ان کے خاندان کا رواج نہیں تھا۔ صبا نے جلد ہی اسکول کے ساتھ ساتھ سلائی اور ایمبرائڈری سیکھ لی۔ کسی طرح پرانی مشین مل گئی اور صبا کماؤ ہو گئی۔ زندگی کی بھاگ دوڑ نے محمودہ کی صحت پر برا اثر ڈالا۔ ان کے جوڑوں کا درد اب انہیں زیادہ چلنے پھرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ امینہ نے صبا کی طرح پڑھائی نہیں چھوڑی تھی، BA کرتی اور نوکری کرنے لگی تھی، لیکن جلد احساس ہوا اس کے حصے میں 8-10 ہزار سے زیادہ کی نوکری نہیں۔ دوسرے اس کی زبان اور مزاج بھی اسے زیادہ دن ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ اب بھی پچھلے 4 ماہ سے بے روزگار تھی۔ ہاتھ پیر مارنے کے بعد بھی اسے کہیں ملازمت نہیں مل رہی تھی۔ وہ اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ خود پر ہی خرچ کرتی تھی، پھر بھی صبا اور محمودہ کو ذرا آسرا تھا۔ آج مکان مالک کے جانے کے بعد محمودہ حالات کا رونا روتے ہوئے اسے کوس رہی تھی کہ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ مکان مالک کو کیوں بلا وجہ سنائے جا رہی؟ اس نے کہا ہے اتنا کرایہ دے، ورنہ دوسری فیملی تیار ہے دینے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ نہیں دے سکتے۔ تم کیوں سگی بن رہی اس کی؟ اپنے ہاتھوں پیروں سے پیدا کیے مسائل کے لیے دوسروں کو الزام دینا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم سے تو اپنی ماں بھی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اس وقت سب سے بیزار تھی۔ ایک اور الزام؟ چاہتی کیا ہو تم؟ میں چیخ چلا کر ساری دنیا کو بتاؤں کہ دیکھو میں نے مرضی سے اپنا حال کیا ہے،
کون خود کو مفلسی کے کنویں میں گراتا ہے؟ قسمت پھوٹی ملی، شوہر بے وفا نکلا، اپنوں کے رنگ بدل گئے، خون سفید ہو گئے، سب نے نظریں پھیر لی، ان کے دلاسے وعدے جھوٹے نکلے تو یہ بھی میری غلطی؟ عموماً ان کی ایسی باتوں پر واپس کمرے میں بند ہو جاتی تھی، لیکن آج ان کے سامنے آئی۔ 22 سال پہلے فیصلہ کرتے وقت آپ نے ہمارا سوچا، نہ خود کو پہچانا نہ دوسروں کو، یہی ایک آپ کی غلطی ہے۔ صبا مشین چھوڑ کر باہر آئی۔ تم چلو اندر۔ اس نے امینہ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ نہیں، کہنے دو، آج اس سے کیا ہے اس کے دل میں بھی سنوں۔ چلو اندر۔ صبا اسے زبردستی پیچھے دھکیلنے لگی۔ آپ کو اپنے لیے ابا سے کچھ نہیں چاہیے تھا؟ نہ صحیح ہمارے لیے کیوں نہیں لیا؟ صبا کو ایک طرف کر کے پھر آ کے ان کے سامنے آ کر رکی۔ جو تمہیں چھت دینے تیار نہیں تھا وہ اور کیا دیتا تو ہمیں وہیں چھوڑ دیتی۔ تم کہہ رہی ہو تمہیں سوتیلی ماں کے پاس چھوڑ دیتی؟ صدمے کے مارے انہوں نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ جب ان سے ہمارا خرچ، حق اور سہولتیں نہیں لے سکتی تھی تو ہمیں وہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کم سے کم اس طرح ضروریات کے لیے بھی تڑپتے سے سکتے تو نہیں ہم؟ محمودہ اگر بتاتی بھی تو انہیں یقین نہیں آنا تھا کہ اس وقت ان کے ماموں نے نانا نانی کے سامنے کیسے محبت کے مظاہرے کیے تھے اور کیا کیا وعدے کیے تھے جن پر اندھا یقین ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس جہنم سے بچ گئی اس لیے ابھی اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے ممی، یہ فلمی ڈائلاگ اور کتابی بات اب تو نہ کریں آپ۔ چند روپوں کا بندوبست نہیں ہوا تو سڑک پر ہوگی، آپ 2 جوان بیٹیوں کے ساتھ۔ بیٹی کے الفاظ پر محمودہ کا دل دکھ سے بھر گیا، کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ صحیح، غلط اور قانونی غیر قانونی، ابا سے ہمارا خرچ لینے کے بے شمار طریقوں میں سے آپ نے ایک بھی نہیں آزمایا۔ ابھی یہاں تن کے کھڑا ہونا اور ماں سے سوال کرنا بہت آسان ہے کیونکہ تم نے وہ وقت دیکھا نہیں ہے نہ سمجھ سکتی ہو۔ امی، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا تھا ہم دونوں کے مستقبل کا سوچے بنا کیا تھا، یہ مان لے، اور یہ کوتاہی نظر ہی ہماری خستہ حالی کی وجہ ہے، ورنہ اب سڑک پر آنے کی نوبت نہ آتی۔ ایسا نہیں تھا کہ گزرے وقت نے محمودہ کو اس حقیقت سے روشناس نہیں کرایا تھا، مگر اپنی اولاد کے منہ سے یہ سننا اس سچائی سے بڑا عذاب تھا۔ تو چلی کیوں نہیں جاتی اپنے باپ کے پاس؟ جو کبھی نہ سوچا تھا، جس سے ہمیشہ روکا تھا، آج وہی منہ سے نکل گیا۔ سال میں 2-3 دفعہ تو پوری سنجیدگی سے کر گزرنے کا سوچتی تھی، لیکن ماں کا خیال ہی ہر بار اسے عمل سے روک دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، پلٹ کر کمرے میں آئی، الماری کے اوپر رکھا بیگ نکالا، اس میں جتنے کپڑے ٹھونسے جا سکتے تھے ٹھونسے، پرس میں ضروری چیزیں ڈالی اور باہر آ گئی۔ صبا نے گھبرا کے اسے اور پھر ماں کو دیکھا۔ جو آپ نے چھوڑ دیا میں وہ سب لے کر دکھاؤں گی آپ کو۔ ہاں جاؤ، یہ بھی کر کے دیکھ لو، لات مارے تو پھر یہیں آنا۔ امینہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن وقت یہ صحیح ہے۔ امی روکے اسے، کچھ کہیں تو جانے دو، یہ ارمان بھی پورے کر لینے دو۔ دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ فکر نہیں کرو، میں بیوقوف نہیں ہوں، جذباتی ہوں نہ بزدل، اس نے صبا سے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ فون کی بیل پر صبا چونکی، کوئی انجان نمبر تھا، اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، محمودہ سے بات ہو سکتی ہے؟ آپ کون؟ ریاض الدین۔ صبا کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کرسی سے اٹھ کر پلنگ کے پاس آئی۔ امی، محمودہ نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا۔ فون ہے۔ کون ہے؟ پر امید سے اٹھ کر بیٹھنے لگی کہ شاید کسی بھائی کو خیال آ گیا ہو، وہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہے۔ وہ کون؟ لاؤ دو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے فون لیا تھا۔ ہیلو، میں ریاض الدین بول رہا ہوں۔ محمودہ کا پورا وجود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ امینہ کو تم نے بھیجا یا نہیں؟ انہوں نے بڑے جتن سے خود کو بولنے کے قابل کیا، مگر آواز جذبات سے آ رہی تھی۔ اس طرح کیسے؟ وہ خود مختار اور اپنی مرضی کی مالک ہے، اور فرمانبرداری جیسی کوئی خوبی نہیں اس میں۔ بس اتنا یاد رکھنا، تمہاری بھی بیٹی ہے۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی جان نکل جائے گی، وہ تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ صبا دوڑ کر پانی لائی۔ ریلیکس رہے امی، ورنہ طبیعت خراب ہوگی۔ پہنچ گئی ہے نا وہاں، تو فکر نہ کریں، سنبھال سکتے ہیں خود کو۔ وہ ماں کا ہاتھ ہلانے لگی۔ پانی پی کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ کیا کیا نہ یاد آیا گیا تھا وہ آواز سن کر۔ لائٹ بند کر دو، کچھ دیر سوں گی میں۔ انہوں نے کروٹ لے کر دیوار کی طرف منہ موڑ لیا۔ مغرب کے بعد سہیب کمرے میں آیا تو اپنے پلنگ پر سے بیٹھا دیکھ چھٹک گیا۔ آپ کون ہیں؟ بیگ کندھے سے اتارتے اس نے پوچھا۔ امینا، میں سہیب، لیکن میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں، رشتہ داروں کو زیادہ جانتا نہیں تھا۔ اس کی صورت ہی اتنی بھولی تھی کہ وہ طائب کے ساتھ والا سپاٹ لہجہ نہ اپنا سکی۔ امینا، ریاض الدین۔ اوہ اچھا، ابا کی فرسٹ فیملی۔ پہلا انسان تھا جس نے یہ درست الفاظ کہے تھے۔ لیکن آپ یہاں کیسے؟ کیا سب آئے ہیں؟ اب وہ آگے آ کر پلنگ کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ اپنے گھر میں تو نہیں، لیکن اپنے ہم عمر کزنز سے اس نے سب سن رکھا تھا۔
صرف میں ہوں۔ یہ سامنا اور گفتگو اس نے سوچی نہیں تھی۔ اچھا، کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا جیسے سوچ رہا ہو کہ کیا کہے، پھر کچھ سمجھ نہیں آیا تو کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، آپ ریسٹ کریں یہاں، میں بھائی کے کمرے میں پڑھائی کر لوں گا۔ الٹے قدموں سے پیچھے الماری کی طرف جاتے اس نے صفائی دی۔ میں کپڑے نکال لوں؟ وہ سچ میں ہونک بنی اسی ایکٹک دیکھ رہی تھی۔ صہیب نے کپڑے نکالے، دوسرے ہاتھ سے بیگ اٹھایا اور ذرا سا خم ہو کر جیسے اس نے اجازت لی اور باہر چلا گیا۔ پیچھے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ عجیب، یہ دونوں سگے نہیں ہو سکتے۔ ان کی شکلیں بھائی بھائی چیخ رہی تھی لیکن وہ بے یقین تھی۔ اب کیا کرے اسے بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ باہر نکلے یا کمرے میں ہی رہے؟ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تھا۔ اب باہر فضا میں پھیلے تناؤ کی بو سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا فی الحال کسی کے ساتھ سر کھپانے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے کمرے میں رہنا ہی مناسب سمجھا۔ پورے کمرے کا جائزہ لینے اور فون میں گیم کھیل کھیل کر اکتانے کے بعد اسے بھوک کا احساس ہوا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ صہیب دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ جو اس کے اخلاق اور برتاؤ سے متاثر ہونے لگی تھی، ٹرے دیکھ کر متاثر ہونا بھول گئی۔ یہاں کیوں؟ کیا میں سب کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتی؟ اس کے چپتے لہجے پر تھوڑا سا گھبرایا۔ مجھے لگا آپ کو بھوک لگی ہوگی اس لیے اپنے لیے کھانا نکالا تو آپ کے لیے بھی لے آیا۔ آپ کو نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں۔ پلٹا۔ رکو۔ پھر پلٹا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے ٹرے لے لی۔ تھینک یو، مجھے سچ میں بھوک لگی تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور ایک پلیٹ لے کر پلنگ پر بیٹھ گئی جس میں پلاؤ تھا۔ تم بھی شروع کرو۔ اس نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ 2 منٹ ابھی آیا۔ تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو پانی کی بوتل، گلاس اور ایک بڑے پیالے میں مزید پلاؤ ساتھ تھا۔ باقی سب دیر سے کھانا کھاتے، مجھے جلدی سونا ہوتا ہے اسی لیے میں سب سے پہلے کھا لیتا ہوں۔ کھانے کے دوران اس کی معلومات بڑھا رہا تھا۔ کون سی کلاس میں ہوں؟ 10th میں۔ اسی لیے تو وقت نہیں میرے پاس زیادہ ہے۔ وہ اس فلمی جملے پر ڈر گئی۔ اسکول، ٹیوشن، ہوم ورک اور پڑھائی، ان سب کے لیے 24 گھنٹے کم پڑتے؟ اچھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ برتن اٹھائے باہر نکلے۔ ہال سے گزر کر باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے نیلوفر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی 2 انتہاؤں پر۔ صہیب نے سونے کے لیے اسے اپنا کمرہ دے دیا تھا، بدلے میں اس نے بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ تم اپنا کام کرو، میں ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ 9:30 بجے اپنا کام سمیٹ کر چلا گیا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، نئی جگہ اور نیا محاذ تھا۔ گھر میں لڑ جھگڑ کے چیخ چلا کر بھی سکون سے سو جاتی تھی۔ 3 بجے تک بھی آنکھ نہیں لگی اور کروٹیں بدل بدل کر بیزار ہو گئی تو اٹھ کر باہر آ گئی۔ گھر میں سناٹا تھا، سب سو رہے تھے، بتی ابھی بند تھی۔ وہ صحن میں چلی آئی، کیا پتہ صبا اور امی بھی سوئی ہوگی یا نہیں۔ وہ سوچتے چبوترے پر بیٹھ گئی۔ اونچی دیواروں سے گھرے احاطے میں گیٹ نہیں، غیر معمولی چوڑائی والا دروازہ تھا۔ پکے اور صاف ستھرے صحن میں ایک ساتھ 2 بائک کھڑی تھی۔ مکان اور احاطے کی دیواروں پر اجلا سا رنگ تھا۔ چبوترے کے ساتھ سینے کے دونوں طرف گملوں میں پودے تھے۔ ہال اور اس کے بغل والے کمرے کی 2 کھڑکیاں اس طرف تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں طرف دیکھا، داخلی دروازہ اور صحن ایک تھا۔ درمیان میں دیوار یا باڑ نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی دیکھتے ہی 2 الگ گھر کا گمان ہو رہا تھا، پرانے اور تقریباً اتر چکے۔ رنگ اور روگن کے ساتھ ادھر سے اسے غربت کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے کے آگے دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے وہاں اس حصے جیسی اودے رنگ کی پتلی سی اسٹیل شیٹس نہیں بچھی تھی۔ وہاں چبوتروں کے ساتھ ساتھ پورے صحن کو ڈھانکنے کا کام پرانا پترا اور کٹی پھٹی تارپولین کی چادریں جیسے کمزور محافظ کر رہے تھے۔ کیاری میں چند درمیانے پودے تھے، دور سے اسے سرخ اور گلابی گلاب بھی نظر آ رہے تھے۔ صحن میں دروازے کے سامنے احاطے کی دیوار سے لگ کر لکڑی کا پلنگ رکھا تھا جس کی صورت اسے کسی عمر رسیدہ کھانستے اور جھکی کمر والے بزرگ سی لگی۔ اس کے ایک طرف شاید طے کیا اور بستر تھا۔ دور سے جائزہ لیتے ہوئے اٹھ کر اس طرف آ گئی۔ دروازہ بند تھا اور اس طرف کی بتی بھی۔ وہاں کا صحن بھی اکھڑا ہوا تھا، جا بجا فرش کے آزاد ٹکڑے اپنی جگہ سنبھالے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مفلسی میں جانے یہ کیسی کشش تھی کہ جس تنگ دستی سے بھاگ کر آئی تھی پھر اس تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، یہاں سے چاند سے مزین خوبصورت آسمان بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ بھی غریبوں سے چھپتا ہے، اس نے پیر ہلاتے سوچا۔ یوں ہی پیر لٹکائے پیچھے لیٹ جاتی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اتنی رات کو اس کھٹکے پر اس کے ہوش اڑ گئے۔ دروازہ بند کر کے اس طرف آیا سفیر بھی بری طرح گڑبڑایا تھا۔ سنینا اور سارا کبھی اس وقت باہر نہیں ہوتی تھی اور اس کی صورت اور حلیہ دور سے ہی ان سے مختلف تھا۔ ایک اجنبی لڑکی کو اپنے پلنگ پر براجمان دیکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ کون ہو؟ سوال بے اختیار ہی زبان سے پھسلا تھا۔ امینا، اس نے یوں کہا جیسے نام کوئی کوئین الزبتھ یا ایشوریا کے ہم پلہ ہو اور مقابل نے پہچان ہی جانا ہے۔ کون امینا؟ اس کے مزاج کے خلاف صحیح لیکن اپنے گھر میں اس وقت ایک اجنبی سے باسپرت احتیاط کا تقاضا تھی۔ آپ کے مالک مکان میرے ابا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس کے اندر اعتماد جاگ گیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں کھڑی ہے۔
اس حقیقت نے اس کی گردن بھی ذرا لمبی کر دی جو سفیر نے بھی محسوس کی۔ مناسب قد و قامت، جسامت اور صورت والے بندے کی گھسی جینس، بلو شرٹ اور دھول سٹے سینڈل میں بال اتنی دور سے بھی اسے روکھے اور گردآلود لگ رہے تھے جو دن بھر کی مشقت کا تگمہ تھے۔ اس کے سانولے چہرے پر تھکن بھری بکھری تھی، آنکھوں میں نیند تھی۔ وہ اسے دن بھر کی محنت کے بعد رات بسر کرنے گھر لوٹا مزدور لگ رہا تھا، ایسا مزدور جسے مزدوری کرنے کا افسوس، غصہ اور دکھ نہیں تھا۔ اس مشقت بھری شب کے آخری پہر اسے نیند کا تحفہ پسند آیا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کے حصے میں آئے زندگی کے کھردرے ناہموار خاردار راستے پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ میرا چہرہ کب ایسا ہوگا جس پر وقت کی ستم ظریفی کے داغ تو ہوگے لیکن گلے نہیں۔ بہت بے دھیانی میں اس کا بغور جائزہ لینے لگی۔ سفیر کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا، کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سینڈل اتار کر اس نے اٹھا کر بدرنگ سے زنگ آلود لوہے کے ریک پر رکھے دروازہ کھولا۔ امینہ نے اسے کمرے میں جاتے دروازہ بند کرتے دیکھا اور پھر واپس اپنے حصے میں آ گئی۔ جہاں تم رہتے ہو نا وہاں میرا رہنا بنتا ہے، اس نے غائبانہ اسے مخاطب کیا۔ کمرے میں آ کر بھی بہت دیر تک اسے نیند نہیں آئی، پھر جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ وہ واپس چادر منہ پر ڈال کر سوئی تو آس پاس ہو رہی آہٹوں پر جاگی۔ چادر چہرے سے ہٹائی تو صہیب میز سے کتاب اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ سوری، آپ کی نیند خراب کی، شرمندہ سے گویا ہوا، میں بس جا رہا ہوں، آپ سو جائیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی اور دراز سے کچھ چیزیں نکال کر بیگ کے اگلے کھانے میں ڈالی، پھر بہت آہستہ سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اس کی نیند کا اتنا خیال رکھنے والا وہ پہلا انسان تھا۔ دروازہ ہی نہیں، اس سے پہلے بھی آواز پیدا نہ ہو، اس لیے وہ سب آہستہ کام کر رہا تھا۔ اس کے جاگ کر دیکھنے کے بعد بھی اس نے دروازہ احتیاط سے کھولا تھا۔ طائب اور یہ سگے بھائی نہیں ہو سکتے۔ ایک بار پھر مشکوک سی واپس لیٹ گئی۔ 9:12 بج اٹھی۔ وہی کمرے کے غسل خانے میں دانت صاف کرنے اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ باہر آئی۔ ہال میں نیلوفر اخبار پڑھ رہی تھی۔ کچن کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ اپنی ساری بہادری کے باوجود وہ نیلوفر سے پنگے نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسے غلطی ہمیشہ اپنے ماں باپ کی لگی تھی۔ اس نے کبھی دوسری عورت کو اپنے حالات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا۔ ذمہ داری اور فرض ابا کا تھا، اپنا مقام اور گھر چھوڑنے کی غلطی ماں کی تھی۔ نیلوفر نے ہاتھ کے اشارے سے باورچی خانے کا راستہ بتا دیا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ کل سے بڑے سوچ و بچار کے بعد انہوں نے اس معاملے میں کودنے سے خود کو روک لیا تھا۔ امینہ کا جو مزاج وہ دیکھ رہی تھی اس پر اگر وہ بھی اس کے انداز میں اسے نمٹتی تو گھر کا میدان جنگ بننا لازمی تھا۔ انہیں زندگی میں سکون سے زیادہ کچھ اور پسند نہیں تھا۔ نیلوفر اپنے نام اور مزاج کی ایک ہی ہستی تھی۔ ان کے والد کی زندگی حادثات سے بھری تھی۔ اللہ نے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی تھی۔ ایک بیٹا بچپن میں فوت ہو گیا تھا، دوسرا جوانی کی دہلیز پر اچانک انتقال کر گیا۔ بیٹوں کے دکھ نے ان کی بیوی کی عمر بھی مختصر کر دی۔ اب ان آفات سے سنبھلے نہیں تھے کہ بڑی بیٹی بیوہ ہو گئی۔ نیلوفر جو نوکری کرتی تھی اسے دفتر میں ساتھ کام کرنے والے ریاض الدین سے محبت ہو گئی۔ نیلوفر چھوٹی تھی اور اپنی آنکھوں سے زندگی کی بے ثباتی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے وہ ہر دن اور ہر پل کو پوری طرح جینے پر یقین رکھتی تھی۔ وہ نہ الجھنیں پالتی تھی نہ معاملات الجھاتی تھی۔ ان کے ابا بیٹی کی دوسری بیوی بننے کی خواہش پر خوش نہیں تھے، لیکن نیلوفر کا فیصلہ بھی اٹل تھا۔ وہ نیک دل اور خدا ترس انسان تھے۔ ریاض الدین اور نیلوفر سے پہلی بیوی بچوں کے حقوق اور ذمہ داریاں نبھانے کی شرط اور وعدے پر انہوں نے ان کی شادی کر دی۔ ان کا کوئی بیٹا بچہ تھا، نہ بہن بھائی تھے، نہ ان کی اولادیں۔ وہ اپنے مکان کے ایک حصے میں بیوہ بیٹی بطول اور اس کے بچوں کے ساتھ رہتے تھے، دوسرا حصہ کرائے پر دے رکھا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی اس وقت تک اس کرائے کا بڑا آسرا تھا جب تک ریاض الدین اور نیلوفر یہاں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کرایہ داروں کو نکال کر گھر کی مرمت کروائی اور رہنے آ گئے۔ وہ انہیں روک بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ نیلوفر کا حصہ تھا۔ اس گھر کے کاغذات کے ریاض الدین کے پاس ہی تھے، وہ بے فکر تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ کسی کے ساتھ سارے مکان کا معائنہ کرنے لگی تو انہیں اور بچوں کو فکر نے گھیرا۔ حکومت کی ری ڈیولپمنٹ اسکیم میں آس پاس کے کئی مکان اب 3-4 منزلہ عمارتوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مکان مالک کو ایک جدید طرز کے فلیٹ کے علاوہ فائدہ ہی ہوتا تھا۔ یہ مکان مالک اور بلڈر دونوں کے فائدے کا سودا تھا، بطول ان کے بچوں کی پریشانی اس فائدے سے زیادہ بڑی تھی۔ عمارت بننے کے وقفے میں کہیں اور جا کر رہنا، کرایہ دینا اور سب سے اہم تحفظ کا مسئلہ تھا۔ سفیر دن رات کام کرتا تھا، گھر میں وہ کم ہی موجود ہوتا تھا۔ یہاں اسے فکر نہیں ہوتی تھی کہ ماں اور بہنیں تنہائیں، لیکن کہیں اور یہ بے فکری ملنا ناممکن تھا۔ اس نے اپنے لیے آملیٹ بنایا، وہیں بریڈ اور مکھن بھی رکھا مل گیا تو روٹی نہیں بنائی۔ آملیٹ بریڈ اور چائے کے ساتھ مکھن لگا بریڈ اس نے وہیں اسٹول پر بیٹھ کر کھایا اور برتن سنک میں رکھ کر صحن میں آ گئی۔ بائیں طرف سنینا دھلے کپڑے رسی پر پھیلائے تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی تو امینہ اس کے پاس چلے آئی۔ کل طائب سے سنا تھا آپ آئی ہیں۔ اسے
सुनैना ने आखिरी दुपट्टा चटकते देखा। हम शायद हम उम्र ही है, इसलिए आप जनाब ना करो प्लीज़। और वो क्या सारी दुनिया में ऐलान करता फिरा या सिर्फ तुम्हें बताया? वो फिर पलंग पर टिक गई थी। वो किसी वजह से खाना छोड़ दे तो यहीं आकर खाता है। दरवाजे से बाहर निकली सारा ने कहा और स्टैंड से जूता उठाकर सीढ़ी पर बैठकर पहनने लगी। और कल शायद खाना छोड़ने की वजह आप थी। अच्छा, उसका लंबा सा अच्छा दम तोड़ गया जब दरवाजे से सफ़ीर बाहर निकला। वैसी घिसी पटी जींस पर शर्ट दूसरा था। उसने रेक से सैंडल उठाकर इस फासले से ही फर्श पर छोड़ दिया और उसमें पैर डालने के बाद बारी बारी पैर घुटने से मोड़कर ऊपर किए और वेल क्रू बंद किए। सैंडल पहनकर उसने पीछे मुड़कर जा रहा हूँ अम्मी कहा और जीना उतरकर आगे बढ़ा। अल्लाह हाफिज सोनी, इधर देखी बिना उसने सुनैना से कहा। अल्लाह हाफिज भाई। सारा भी हाथ हिलाती उसके पीछे भागी। आओ अंदर, सुनैना ने बाल्टी उठाते कहा। वो जो उन्हें दरवाजे से निकलते देख रही थी खड़ी हो गई। अम्मी अमीना है। हॉल में आकर उसने बतूल से उसका तारुफ करवाया। उसे सलाम करना पड़ा। ये हॉल इधर वाले हॉल से मुख्तलिफ था। दीवारों को मरम्मत की जरूरत थी और इसीलिए रंग भी नाराज से उड़ गए थे। छत से लटका पुराना पंखा जैसे फांसी का फंदा गले में तंग होने पर बिलबिला रहा था। एक बड़ा सा पलंग था जिस पर बतूल बैठी थी। उस पर बिछी चादर और तकिए के गिलाफ साफ सुथरे थे। कशीदाकारी के नमूने से सजे मेज पोच से ढकी एक तपाई थी। फर्श पर दरी बिछी थी जिस पर दीवार से लगकर दुल्हन वाला दुपट्टा रखा था। पास ही एक प्याली में नगीने और मोती भी थे। दीवार में शीशों वाली एक अलमारी थी जिसमें कुछ सर्टिफिकेट, इनामी शील्ड्स और मेडल थे। दिगर आराइशी अशिया पुरानी और सस्ती थी। दीवार पर घड़ी के अलावा एक हाथ से काढ़ा गया कुदरती मंजर भी फ्रेम में टंगा था। एक तस्वीर भी थी जिसके निचले कोने में सारा लिखा पढ़ना मुश्किल नहीं था। इस कमरे में 3 दरवाजे खुले थे। एक बावर्ची खाने का था और दूसरे दिगर कमरों के। किसी की शादी है? बतूल के जवाब के बाद उसने दुपट्टे के पास बैठते पूछा। नहीं। सुनैना हंसी। ये काम के लिए। सवाल नजरों से देखने लगी। इस पर ये मोती और नगीने वगैरह चिपकाने होते हैं। अच्छा, तुम ऊपर बैठो ना। नहीं बैठ, ठीक हूँ मैं। वो वहीं 4 जानों बैठ गई। बतूल बड़ी गौर से उसे देख रही थी। तुम्हारी अम्मी और बहन कहाँ है? घर पर है। तुम अकेली आई हो? किसी काम से आई हो? अकेली आई हो और काम क्या है? यहीं अपने अब्बा के साथ रहने आई हूँ। बतूल ने कुछ नहीं कहा। चाय लोगी? सुनैना ने पूछा। नहीं, अभी नाश्ता करके आई हूँ। तुम्हारी अम्मी अच्छी है? तबीयत उसकी? उन्हें ब्लड प्रेशर और जोड़ों का पुराना दर्द भी है। ज़्यादा चलना नहीं होता उनसे। कहाँ? क्या वही भाइयों के साथ ही रहती है? 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया किराए के मकानों में भटक रहे। उस वक्त तो भाइयों ने बड़े दावे किए थे सारी उम्र संभालेंगे, बोझ नहीं। बहन हमारी तंज नहीं कर रही थी, ना ही उनका लहजा जताता, बल्कि उनकी आवाज़ में अफसोस था। यही बात उस वक्त तुम्हारी माँ को समझ नहीं आ रही थी। जितना करती तो कम से कम सर पर अपनी छत होती। आज अम्मी से जो गलती हुई वो तो है, लेकिन अब्बा, उन्होंने क्यों बेटियों को पलट कर न देखा? उसका लहजा कड़वा था। हाँ, ये रियाजुद्दीन की कोताही है। जब तलाक नहीं दी थी बीवी, या कम से कम बेटियों के खर्चात और उनकी खैर खबर की जिम्मेदारी सोच चुकी थी। ये तरीका ही गलत है। छोड़ना है तो कानूनी शरई तौर पर अलग होना चाहिए। फिर आसानियां पैदा करने वाले दूसरे इम्कानात भी होते हैं। छोड़े अम्मी। सुनैना ने उन दोनों के संजीदा चेहरे देखते हुए कहा। कोई दूसरी बात करे। तुम पढ़ती हो? नहीं, बीए के बाद जॉब करती थी। माशाल्लाह, अब नहीं करती? नहीं। तुम पढ़ती? उसने भी वही सवाल किया। बीए के बाद बस किया, जॉब नहीं की कहीं? नहीं। एकदम ख्याल आया ये पड़ोसी उसके अम्मी अब्बा के मुतालिक इतना कैसे जानते हैं? झटके से बतूल की तरफ मुड़ी। आपको कैसे मालूम मेरे बारे में इतना सब? उसकी हैरत पर बतूल भी हैरान हुई। तुम्हारे अब्बा मेरे खालू है। नीलोफर खाला अम्मी की छोटी बहन है, सुनैना ने जवाब दिया। ओह अच्छा। उसने बगैर बतूल को देखा। उनमें नीलोफर की शबाहत थी। तो कुछ देर उनके पास बैठकर वो फिर से अपने हिस्से में आ गई। वहाँ खात्मा साफ सफाई में लगी थी। उसने सवाल जवाब नहीं किए, लेकिन वो जिस तरह मायने खेज अंदाज में से उसे और फिर नीलोफर को देख रही थी, समझ गई मालकिन उसे उनके रिश्ते से आगाह करने के साथ मुंह बंद रखने की तंबीह भी कर चुकी है। कुछ देर टीवी देखती रही, फिर सोहेब के कमरे में आ गई। सबा को फोन किया। दोनों कहीं मकान देखने गई थी। जोहर के बाद उसे भूख लगी तो बावर्ची खाने पहुंच गई। खाना निकाल और हॉल में आ गई। खाना खाई थी। इस वक्त ताइब घर में दाखिल हुआ। तुम अभी तक यही हो? कॉलेज से लौटा था और बैग चाबी कमरे में रखकर पानी पीने इधर आया। मैं अब यही हूँ। उसने दिल जलाने वाला तबस्सुम सजाकर जवाब दिया। अच्छा क्या, मेरे लास्ट सेम में आई? कुछ दिन ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। शुक्र मेरे मौला, उसने सर उठाकर कहा। उसके एमबीए के आखिरी दिन चल रहे थे। उसे यहाँ से टलूंगी नहीं जताकर जलाना चाहिए थी। सो उसने इत्मीनान का इजहार किया। बस फेल मत हो जाना। ना मुंह अच्छा ना बात अच्छी। बहुत काली जुबान है मेरी। जब आप कोई मन्नत मानो, चिल्ला काटो, मुसल्ला संभालो। नेक लोग बद्दुआ प्रूफ होते हैं। उसने अपने नूरानी चेहरे पर हाथ फेरे। वैसे तुम तो मन्नतें मांग कर भी उन्हें पूरी करने की जहमत से बच जाती होगी।
تم کب آئے؟ ان کی آوازیں سن کر نیلوفر باہر آئی۔ اس کا کھانا ہو گیا تھا۔ اس نے پلیٹ اٹھائی اور باورچی خانے میں چلی گئی، اور پھر سب اپنی اپنی جگہ چپ چاپ جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو والے ہو گئے تھے۔ نیلوفر اور وہ ایک دوسرے سے ضروری کام کی بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ طیب اور وہ اول دن کی طرح ہر دم سینگ لڑاتے رہتے۔ ریاض الدین جیسے دم سادے تھے کہ جانے کس دن وہ کوئی اور دھماکہ کر دے۔ اس کی قانون والی دھمکی کو انہوں نے بہت سنجیدگی سے لیا تھا۔ ایک صہیب تھا جو اس کی موجودگی اور اس کے ساتھ سے خوش تھا۔ گھر میں اس سے پہلے کسی کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ اب اس سے باتیں کرنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے والا ایک عدد انسان موجود تھا۔ امینہ کا زیادہ وقت صہیب کے ساتھ یا پھر بائیں حصے میں گزرتا تھا۔ سنینا بھی زیادہ وقت اکیلی ہوتی تھی۔ سفیر کام پر، بطول ساری دوپہر محلے کے گھروں میں بچوں کو عربی اور اردو پڑھانے جاتی تھی، اور سارا کالج میں ہوتی تھی۔ اب اسے بھی سہیلی مل گئی تھی۔ ایک دو بار اس کی آواز سن کر طیب باہر سے ہی لوٹ گیا، لیکن پھر ایک دن اپنے گھر میں اس کا راستہ روکا۔ تمہارے باپ کا گھر ہے یہ، بازو کے گھر میں کیا کرنے جاتی ہو؟ تمہارے باپ کا گھر یہ ہے، بازو کے گھر میں کس لیے دلچسپی لیتے ہو؟ وہ میری خالہ کا گھر ہے، غلط لوگوں سے اس کی حفاظت میرا فرض ہے۔ وہ میری سہیلی کا گھر ہے، اسے غلط لوگوں کی دلچسپی سے بچانا میرا فرض ہے۔ آپ دونوں پھر لڑ رہے۔ پیچھے دروازہ کھول کر صہیب نے سر باہر نکالا۔ توبہ کرو، مجھے کہاں لڑنا آتا ہے۔ اس نے کان کو ہاتھ لگایا اور اس پر ایک جلتی بجھتی نظر ڈال کر دروازہ پورا کھول کر صہیب کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ، کوئی اس میں بھی دلچسپی لے تاکہ یہ نین کی جان چھوڑے۔ طیب نے دعا کی، یا اللہ نین کی اس گدھے سے حفاظت فرما۔ امینہ نے دعا کی۔ ابھی تک ملا نہیں کوئی مکان؟ نہیں، یہ مہینہ ختم ہونے آیا۔ ہاں، تو پھر بڑے ہوئے کرائے کے ساتھ اگلا مہینہ یہیں گزارنا پڑے گا۔ کرائے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ مالک ہے، امی کسی سے ادھار لائیں گے؟ اس نے جل کر کہا، اور صبا چپ ہو گئی۔ ایک گھڑا بھرنے دو، دوسرا کھودو، پھر وہ بھرنے ایک اور۔ تم بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے؟ اب کے چپ ہو گئی، پھر آہستہ سے کہا، میری طرح ہمت کر کے یہاں جاؤ، امی مانیں گے نہیں، اور میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس نے عام سی بات کی، لیکن امینہ کے دل پر لگی کہ سچ تو ہے، ماں کو چھوڑ کر آئی ہے۔ مسلسل سوچتے اس نے آخر فیصلہ کیا، اور رات اس وقت ہال میں گئی جب ریاض الدین کمرے میں تنہا خبریں دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ بنا تمہید کے اس نے مدعا بیان کیا۔ کتنے؟ انہیں لگا اب وہ آنے کا اصل مقصد بیان کریے، پیسے مل جائے تو چلی جائے گی۔ جتنی تیزی سے ان کی زبان سے کتنے ادا ہوا تھا، اسے بھی ان کی سوچ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ 4,000۔ رقم سن کر انہیں مایوسی ہوئی۔ کس لیے چاہیے؟ اگر یہ نہ ہوئے تو امی اور صبا کو مکان خالی کرنا پڑے گا، اور دوسرے کرائے کے مکان کا ابھی تک انتظام نہیں ہوا ہے۔ اس کے پاس اس وقت کہنے کو بہت کچھ تھا، کہ انہیں آئینہ دکھانے، غیرت دلانے، شرمندہ کرنے، ان کی کوتاہیاں گنوانے، ذمہ داریوں سے پردہ پوشی اور بے حسی خود غرضی کا احساس کرانے کا سنہری موقع تھا، لیکن سپاٹ نظریں چرا لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، واپس آئے تو وہیں کھڑی تھی۔ انہوں نے رقم آگے بڑھائی، اس نے لی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن وہ جلدی اٹھی تھی، سب سے پہلے ناشتہ کر کے گھر چلی آئی۔ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو صبا کی امبرائڈری مشین کی کھر نے استقبال کیا۔ ارے، کل بتایا کیوں نہیں کہ آ جاؤ گی؟ صبا مشین روک کر اٹھی۔ اب کیا بنا بتائے آ بھی نہیں سکتی؟ یہ تو نہیں کہا میں نے۔ مٹکے سے اس کے لیے پانی کا گلاس بھر کے لے آئی۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے پانی پی کر اندر جھانکا، جہاں وہ نظر نہیں آئی۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہے، آتی ہوگی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اتنی صبح صبح ہی ماموں گھر میں دستیاب ہوتے تھے؟ اس نے بیگ سے پیسے نکال کر مشین پر رکھ دیے۔ کرائے کے اضافی پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ جاب مل گئی، ایڈوانس لیے ہے؟ ابا سے لیے ہے۔ صبا جو پیسے اٹھانے جائے تھی رک گئی۔ ماموں کے نہیں، یہ پیسے ہمارے حق کے ہیں، وہاں نہیں مانگنا چاہیے اور یہاں جھجکنا نہیں چاہیے۔ ماموں دینے کے پابند نہیں، ابا ہے۔ صبا نے مرے سے ہاتھوں سے پیسے اٹھا لیے۔ جانے عورت کے دل پر یہ کیسی چوٹ ہوتی ہے، کیسی ضد، آنکھوں پر کون سا پردہ کہ وہ در در رلتی ہے، ہاتھ پھیلاتی ہے، لیکن اس در پر دوبارہ نہیں جاتی جسے چھوڑ چکی ہے۔ سب کا رویہ کیسا ہے وہاں؟ حیرت انگیز طور پر شانتی ہے وہاں، اور چھوٹا صہیب واحد سمجھدار۔ وہ اوپر پیر سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ صبا کو بطول کے گھر کا حال اور تعارف سنا رہی تھی کہ محمود آ گئی۔ نکال دیا گھر سے، ہو گئے ارمان پورے؟ اسے دیکھتے انہوں نے طنز کیا اور اس کا مزاج بگڑ گیا۔ پھر بھی امید سے زیادہ دن رکھ لیا، جانتی تھی میں یہی ہوگا، اسی لیے منع کرتی تھی۔ میری زندگی بھر کی خودداری کو داغ لگا دیا۔ وہ کھڑی ہو گئی، بیگ اٹھایا اور چپلیں پہننے لگی۔ میں جا رہی ہوں صبا۔ وہ آوازیں دیتی رہی، لیکن امینہ رکی نہیں۔ سوچ کر آئی تھی کہ ماں سے بحث نہیں کرے گی، پورا دن ان دونوں کے ساتھ گزارے گی، اپنا باقی سامان بھی لے جائے گی، مگر ایک بھی کام نہیں ہو پایا۔ ان کی خودداری والی بات اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا اگر اس کا باپ ہوتا ہی نہیں، مر گیا ہوتا، تو شاید اسے ماں کا یہاں وہاں سے مانگنا، یہ امید لگانا برا نہیں لگتا، لیکن باپ کے ہوتے ہوئے دوسروں کے پیسوں پر پلنا اس کی زندگی کا دکھ، افسوس اور غصہ تھا۔ دروازے کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ دونوں پر تیزی سے کھلے اور اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اندھے ہو؟
सारा गुस्सा सफ़ीर पर निकला। हटो अब। हैरत से उसके बहते आंसू देख रहा था। इसमें रोने वाली क्या बात है? उसने ताज्जुब से पूछा। उसने गाल पर हाथ रखे। हाँ, इसमें रोने वाली क्या बात है? नमी महसूस करके उसने खुद को डांटा। उसके पीछे सारा नमूदार हुई। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? सफ़ीर एक तरफ हो गया, वो अंदर आई। अम्मी की तरफ गई थी। उसने धीरे से कहा, अच्छा चले भाई, सारा ने कहा और बाहर निकल गई। अमीना यूं ही पलटी उसे ही देख रहा था। उसे लगा वो फिर फाड़ खाने वाले अंदाज में कुछ कहेगी, लेकिन अमीना खामोशी से आगे बढ़ गई। हैरत, वो दिल ही दिल में कहता बाहर चला गया, ये इस घर में क्यों है? कभी कभार ही उसके सख्त दिल में ऐसा दर्द उठता था। उसे देखते ही कदम सुस्त और गूंगे हो गए थे। दीवार की तरफ मुंह किए सो रहा था। दबे कदम उठाती सांसें तक रोके गई, गोया उसके जेरो बम से भी नींद टूटने का खदशा हो। उसकी सिमत देखकर आगे बढ़ी थी कि कहीं ये एहतियात भी कम तो नहीं, वो बेचैन तो नहीं हो रहा। कोई हलचल और धड़ाम। आवाज़ इतनी ऊंची और शोर थी कि उठ बैठा। मुंह दबाए नीचे बैठी थी। टूटे फर्श में उलझा पैर दुश्मन साबित हुआ। सफ़ीर ने गहरी सांस लेकर उसे देखा और सर झुकाकर उसे उठने का इंतजार करने लगा। उसी वजह में बैठी रही तो उसने फिर उसकी तरफ देखा। पीछे मुड़े पैर पर हाथ रखे थी, उसकी तरफ पीठ थी। सोनी, उसने आवाज़ लगाई। जी भाई। वो दरवाजे में नमूदार हुई। आंखों का रुख भाई की तरफ था। सफ़ीर ने फर्श की तरफ इशारा किया। अरे क्या हुआ? तेजी से उतर कर उसके पास आई। पैर मुड़ गया। तकलीफ के मारे आंखों में आंसू आ गए थे। सुनैना ने उसे पकड़ कर उठाया और लंगड़ाती हुई अंदर पहुंची। सफ़ीर फिर लेट गया। उठ के देखा तो जा सकता था, नींद तो टूट ही गई थी। सुनैना ने उसके टकोर का इंतजाम किया और वो अब भी जल भुन रही थी। सुनैना का थमाया रुमाल में लिपटा बर्फ टुकने पर फेर रही थी जब वो अंदर आया। आप क्यों उठ गए? सो जाए, अभी वक्त है, मैं उठा दूंगी। भाई की 4-5 घंटे की नींद का हिसाब और फिक्र का शुमार सुनैना की जिंदगी के अहम कामों में होता था। अब नहीं आएगी नींद। पलंग के किनारे लटका तौलिया उठाकर अंदर चला गया। रात सोने के लिए होती है, इसी वक्त सोना चाहिए ना। दिन में बंदा कितनी एहतियात करे। अब सुनैना चुप रही कि अंदर सफ़ीर था और उसे अमीना को उसका वजाहत या सफाई देना अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद सुनैना ने उसे तफसील सुनाई। और रात में किसी गोदाम में जाता था जहाँ मुलाजिम था। वहाँ से 3-3:30 बजे घर आता और सो जाता। 6 बजे उठकर नहाने और फजर पढ़ने के बाद अखबार डालने जाता था। वहाँ से वापस आकर नाश्ता करके उबर चलाने निकलता था। उसके साथ ही सारा भी निकलती थी। वहाँ से 4-5 बजे वापस आकर कुछ देर सोता। फिर मगरिब से इशा का वक्त वो माँ और बहनों के साथ गुजार कर इशा पढ़कर काम पर चला जाता। इससे पहले रात में वो फूड डिलीवरी ऐप के लिए बतौर डिलीवरी मैन काम करता था, लेकिन उसमें आमदनी कम थी। और फिर सारा की फीस और बतूल के अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए उसे अपनी पुरानी बाइक भी बेचना पड़ी तो नौकरी चली गई। इन्हीं दिनों ताइब के दोस्त ने अपनी कार उबर में रजिस्टर की और उसे ड्राइवर की ज़रूरत थी, तो ताइब ने उसे दोस्त से मिलवाया जो पहले ड्राइवर की नौकरी भी कर चुका था। तब से उसने गोदाम की नाइट शिफ्ट कर ली थी। उसका यही मामूल सुनैना उसे सुनाई थी और वो मबहूत सी इस वक्त उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। वो इतनी मेहनत करता था और उसके पास 2 जीन्स और 4 शर्ट थे। घर में उसने उसे 2 ट्रैक पैंट और 2 टी-शर्ट में ही देखा था। जब वो जॉब करती थी तो वो हर माह सस्ता सही मगर एक नया जोड़ा ज़रूर लेती थी। उसके लिए हैरान कुन था, खुद पर खर्च नहीं करता था। अब्बू का इंतकाल हुआ तब भाई 2nd ईयर में था। छोटा सा कारोबार था, वो भी सब भाइयों का मुश्तरका। कुछ दिन अब्बू का हिस्सा आता रहा, फिर पैसा कम और बहाने ज़्यादा होते गए। आखिर में बहाने रह गए, फिर उसकी भी जहमत नहीं की किसी ने। वो तो अच्छा था, नाना अब्बा का घर था। भाई ने कॉलेज और नौकरी साथ जारी रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में तालीम छोड़ना पड़ी। उसका चेहरा उदासी में डूबा था। तब मैं भी पढ़ रही थी, सारा भी छोटी थी, अम्मी की दुआएं और मेरी भी। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, जाने कौन कौन से काम किए। अब ज़रा 2 जगह सेट है, एक गोदाम और दूसरा ऊपर, लेकिन हमारी ज़रूरतें इतनी हैं कि शर्मिंदगी होती है। तुम जॉब क्यों नहीं करती? वो अपना बोझ आप उठाओ कि अलम बर्दार जो थी। सुनैना रुक गई, फिर नगीना उठाते हुए कहने लगी, मुझे पैदाइशी डायबिटीज़ है, रोज़ दवाइयाँ लेती हूँ, फिर वक्फे वक्फे से जांच भी। इसके बावजूद कभी भी गश खा के गिर पड़ती हूँ। कभी शुगर बहुत कम हो जाती, कभी बहुत ज़्यादा। वो शर्मिंदगी से खोया थी, जैसे ये उसकी गलती हो। 2 दफ़ा जब स्कूल में ऐसा हुआ जहाँ मैं पढ़ाती थी तो भाई और अम्मी ने मना कर दिया। तब से मैं घर बैठे ऐसे छोटे मोटे काम करती हूँ। अम्मी भी अपनी इसी कोशिश में अरबी और उर्दू पढ़ाने महल्ले के घरों में जाती है। हालांकि उन्हें भी थायराइड और ब्लड प्रेशर तंग करता है, लेकिन हम सब एक दूसरे की मदद और बोझ कम करने की कोशिश में लगे। अम्मी कहती है मिलजुल कर काम करने में बरकत होती है और एक दूसरे का एहसास भी रहता है, कदर होती है। जो तशक्कुर, एहसानमंदी और एहसास भाई और माँ के लिए सुनैना की बात और आवाज़ में था, उसके पास नहीं था और उसे उसका होना ज़रूरी लगता भी नहीं था। सबा एक उम्र से खिस रही थी, लेकिन वो उसके लिए कोई गैर मामूली बात नहीं थी।
اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ گھر کے کام کے بعد وہ سارا وقت اسٹول پر بیٹھ کر مشین چلاتی ہے، اکثر درد کی گولیاں لیتی ہے، اسے یہ قربانی اور محنت نظر کے سامنے ہوتے ہوئے بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنی تنخواہ پر بھی صرف اپنا حق سمجھتی تھی، اور جو بھی دیتی تھی وہ احسان کے انداز میں۔ اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے، اپنی فکر خود کرنا چاہیے، یہ اس کی زندگی کا سنہری اصول جس پر عمل پیرا زندگی گزارنے پر اسے فخر تھا۔ اس وقت اس کے فخر پر سنیرا کا چہرہ بڑا سوالی نشان تھا۔ جو بھائی کے گنگاری تھی، اس کی تکالیف پر دکھی تھی، اس کے لیے دعا گو تھی۔ قربانی، ایثار، انکساری اور سانجھی ذمہ داریوں جیسے جذبات احساسات سے اس کا پالا نہیں پڑا تھا۔ ابھی ابھی اس نے جانا تھا یہ سب اس کی زندگی میں اس کے دل کہیں تھا ہی نہیں۔ اچانک صہیب کی ٹیوشن کی چھٹی ہو گئی اور وہ اس کی کتابیں بند کر کے بائیں حصے میں کھینچ لائی۔ سارا صہیب سے بڑی تھی، وہ آرٹ سے پڑھ رہی تھی اور جونیئر کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ وہ دونوں 12ویں کے بعد کیا کرنا ہے پر بات کر رہے تھے۔ سارا کو فائن آرٹس پڑھنا تھا، اسے مصورے میں دلچسپی تھی۔ وہ دونوں صحن میں بیٹھے تھے، سنینا ہال میں لہنگے پر کام کر رہی تھی، اس کے پاس بیٹھی تھی۔ صہیب بہت دن بعد آیا ہے، سنینا نے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ کیوں، تمہاری خالہ ادھر آنے نہیں دیتی؟ نہیں، سنینا ہنسنے لگی۔ تم اب تک خالہ کو نہیں سمجھی، وہ آزادی پسند ہے، خود بھی آزاد رہنا چاہتی ہے اور دوسروں پر پابندی بھی نہیں لگاتی۔ 10ویں کی وجہ سے صہیب مصروف ہو گیا ہے، اسکول پھر ٹیوشن اور پھر وہ پڑھاکو بھی بہت ہے۔ ہاں، بہت پڑھتا ہے، بلکہ پڑھائی کے علاوہ کچھ اور کرتا ہی نہیں۔ کھیلنے کودنے یا دوستوں کے ساتھ جاتے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ صہیب طائب کی الٹ ہے، کچھ طائب سے سبق سیکھ کر خالو جان وہی غلطیاں نہیں دہرانا چاہتے، اسے بہت آزادی اور چھوٹ دے رکھی تھی، اور اب وہ صرف منمانی کرتا ہے، اس لیے صہیب پر سختی کرتے۔ وہ تو ہے ہی گدھا، لیکن اس کی وجہ سے صہیب کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، تمہاری امی کو ملا نیا مکان؟ اس نے بات بدلی۔ اب تک تو نہیں، جب بھی فون کروں کہیں نہ کہیں دیکھ ہی رہی ہوتی ہے۔ اللہ کرے جلدی مل جائے، یہی سب سوچ کر لگتا ہے ایک جیسا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے چہرے پر تشکر تھا۔ تم اتنی صابر اور پرسکون کیسے رہ لیتی ہو؟ اس کے چہرے کو دیکھتے اس نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ دونوں ہی حسین مہجبین قسم کی نہیں تھی، عام سی شکلیں تھی، لیکن سنینا کا ٹھہراؤ، وقار، دھیما پن اس کے چہرے پر نور بن کر بکھرا رہتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جو لفظ ذہن میں آتا تھا وہ معصوم تھا۔ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ صبر شکر کیسے نہ کروں۔ چھت ہے، ماں ہے، پیاری سی چھوٹی بہن ہے، اور ہیرے جیسا بھائی ہے میرا۔ صرف اسے ہی سوچوں تو لگتا ہے ساری عمر سجدہ شکر میں پڑے رہنا چاہیے مجھے۔ اندر کہیں ایک نام بھی زبان تک آنے کی ضد کر رہا تھا، لیکن ہر بار کی طرح اس نے آنکھیں دکھا کر چھپنے پر مجبور کر دیا۔ میرے پاس کیا ہے شکر کرنے؟ اس نے سوچا، سبب بھی تو وہی کر رہی تھی جو سفیر، لیکن اس نے تو کبھی سوچا نہ مانا کہ وہ اس کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ تمہاری باتیں سن کر لگتا ہے میں نہایت خود غرض اور بے حس انسان ہوں، بالکل اپنے ابا جیسی۔ ارے ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ بخدا میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تم نے بالکل سچ کہا، اور جو مجھے لگتا ہے وہ بھی سچ ہے۔ تم بہت باہمت اور پیاری ہو، تمہارے جیسا سچ دنیا بہت کم لوگ کہتے ہیں۔ ان بہن بھائی میں کتنی مماثلت تھی، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہاں چہرے پر چہرہ اور پھر اس پر نقاب عام ہے۔ تمہاری خوبی ہی تمہارا حسن ہے کہ تم اپنا اصل چہرہ ہی سب کے آگے پیش کرتی ہو۔ سونی، مجھے چائے بنا دینا، سفیر نے دوسرے کمرے سے آواز لگائی۔ سب سن لیا، اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے سوچا۔ سامنے پھیلے پیروں پر تکیا اور پھر اس پر لہنگا جما کر اہتمام سے بیٹھی سنینا اٹھنے کی تیاری کرنے لگی تو اس نے روک دیا۔ تم سیٹ بیٹھی ہو، میں بنا دیتی ہوں۔ اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد چائے کا کپ لیے ہال میں آئی تو سنینا نے ناک چڑھا کے اشارے سے التجا کی، پلیز دے بھی دو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا آستین نے موڑا تھا کہ شیشے میں اس کا عکس نمودار ہوا۔ وہ آئینے میں اس کے اصل چہرے کو دیکھنے لگا۔ چائے۔ آئینے کے دونوں عکس میں پہلے اس نے نظریں چرائی۔ سفیر نے پلٹ کر اس سے کپ لے لیا، وہ چلی گئی۔ اس وقت کہاں؟ سنینا کے پاس بیٹھتے اس نے سوچا، اس کے سونے کا وقت تھا۔ تھینک یو۔ سنینا نے مسکراتے سے دیکھا تو بھی مسکرا دی۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ آج وہ جلد جاگی تھی اور اس وقت ریاض الدین طائب اور صہیب کے ساتھ ناشتے کے لیے موجود بھی تھی۔ کس لیے؟ طائب نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ تم سے نہیں مانگے، تم تو خود ان سے لیتے ہو۔ اس کا لہجہ بھائی سے زیادہ تیز تھا۔ آج مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ اس نے نگاہیں باپ پر ٹکائی۔ انہوں نے جیب سے والیٹ باہر نکالا اور 500 کے 2 نوٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ کچھ کھلا بھی دے، رکشہ والا یہ دیکھ کر ہی لڑائی شروع کرے گا، اس نے نوٹ اٹھاتے کہا۔ جزبز ہوتے ریاض الدین نے والیٹ میں جتنی چھوٹی نوٹیں تھیں سب نکال کر سامنے رکھ دی اور کرسی چھوڑ دی۔ صوفے پر رکھ کر دفتر کا بیگ اٹھایا اور خدا حافظ کہتے باہر چلے گئے۔ شام میں ابا کو سارے پیسوں کا حساب دینا۔ اسے قیمتی کاغذ سمیٹتے دیکھ کر طائب نے حکم دیا۔ جی بھائی جان۔ اس نے ہونٹ پھیلا کر مصنوعی تبسم سجایا۔ بالکل ویسا حساب دوں گی جیسا آپ روز شام کو دیتے ہیں۔ وہ برابری ثابت کرنے کا کوئی موقع نہیں گنواتی تھی۔ دیتی رہو ایسی تسلیاں خود کو، لیکن میرا اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں۔ حق ہاں، تم سے مقابلہ کر کون رہا ہے؟ اس 4 دیواری میرا اپنا ایک مقام ہے، وہ کسی کبوتر کی آنکھیں
بند کرنے سے کہیں جانے والا نہیں۔ صہیب اور نیلوفر یوں ناشتے مصروف تھے جیسے کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میرا مقام، طیب نے اس کی بھونڈی نقل اتاری۔ صہیب کے کمرے پر قبضہ کیا تم نے، جسے ہندی میں گھسپیٹ، اردو میں دراندازی اور انگریزی میں انٹرویژن کہتے ہیں، اور تم روز 2 نفل شکرانہ پڑھا کرو کہ تمہارا کمرہ مجھے پسند نہیں آیا۔ اس نے رعونت سے ناک چڑھائی۔ ہاں 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 ہاں۔ اس نے منہ کھول کر رک رک کر مصنوعی قہقہ لگائے۔ تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ نیلوفر کو کہنا پڑا، ورنہ وہ دونوں دن بھر اس شغل کو جاری رکھ سکتے تھے۔ وہ تو اسے گھورتا بیٹھا رہا، لیکن اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اسے انٹرویو کے لیے جانے کی تیاری کرنا تھا۔ کپڑے جتنے بیگ میں آئے تھے اس نے اتنے ہی رکھے تھے۔ پہننے کے لیے جو جوڑا نکالا اس کا دوپٹہ نہیں تھا، اور دوسرا کوئی کپڑا اس لائق نہیں تھا جو وہ انٹرویو کے لیے پہن کے جاتی۔ سنینا کے پاس سفید یا سیاہ دوپٹہ لینے بھاگی جو اس جوڑے پر چل سکتا۔ صحن میں اندر بننے والا گرما گرم ڈوسے کی خوشبو پھیلی تھی۔ اچھا ہے، اس ندیدے کی ناک تک نہیں پہنچی خوشبو، اس نے سوچا، اور وہیں سے آواز لگاتی اندر آ گئی۔ سنینا ہال میں سامنے بطول خالہ اور سفیر ڈوسے اور ناریل کی چٹنی سے انصاف کر رہے تھے۔ آؤ امینا، تم بھی ناشتہ کرو۔ ابھی ناشتہ کیا خالہ؟ ان سے کہتی باورچی خانے میں آئی۔ سر اٹھانے کی بھی زحمت نہیں۔ اس کے سر کو دیکھ کر اس نے بصورتے سوچا، مجھے سفید کالے دوپٹے کی سخت ضرورت ہے، جو بھی اچھی کنڈیشن میں 1 دن کے لیے ادھار دے دو۔ اس نے آواز اتنی رکھی تھی کہ باہر تک جانے نہ پائے۔ دیتی ہوں، تم یہ باہر دے دو اور پلیٹ واپس لاؤ۔ اس نے توے اور سنہری کرکرائے ڈوسے کے بیچ کفگیر ڈال کر اسے اٹھایا اور پلیٹ میں رکھتے ہوئے درمیان سے موڑ کر نصف دائرہ بنایا۔ وہ پلیٹ لیے ہال میں آئی، بطول خالہ کی طرف جھکی تو انہوں نے ہاتھ کی دیوار اٹھائی۔ میرا ہوا سفیر کو دو۔ اس نے ادھر رکیا تو اس نے بھی وہی کہا، امی میں پہلے ہی بہت کھا چکا۔ اس نے ہاتھ میں تھامی پلیٹ سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور ڈوسا اس کی پلیٹ میں گرا دیا۔ سفیر نے سر اٹھا کر اسے گھورا اور پلٹ گئی۔ اب بس کرو سنینا، ہمارا ہو گیا، اپنے لیے بنانا ہے تو بناؤ۔ تم کھاؤ گی؟ اس نے پیالی کے پیندے سے ڈوسے کا پتلا آٹا مہارت سے توے پر دائرے کی شکل میں پھیلاتے پوچھا۔ خوشبو سے میرا دل کر رہا ہے، لیکن پیٹ فل ہے۔ تم دوپٹہ دے دو بس، ایک کی جگہ بن جائے گی۔ کہیں جا رہی ہو؟ انٹرویو ہے، دعا کرنا۔ کہاں؟ پتہ بتاتے ہوئے پہلے جملے والا احتیاط بھول گئی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس ناریل کی چٹنی سے آدھا ڈوسا کھایا، تب تک سنینا دوپٹہ لے آئی۔ تھینک یو دونوں کے لیے۔ وہ فوراً واپس آ گئی تھی۔ 4-5 لڑکیوں کا انٹرویو شروع کرنے میں ہی اتنا وقت لگا دیا تھا کہ وہ اٹھ کر چلے جانے کا سوچنے لگی تھی کہ انٹرویو لینے والے کی فون کالز ختم ہوئی اور انہیں پکارا جانے لگا۔ انٹرویو کے بعد اسے کچھ خاص امید نہیں تھی، بھوک لگی تھی اور رکشہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ آس پاس ایک ریڑھی تک نہ تھی، نہ کوئی دکان کی بسکٹ ہی لے لیتی۔ ڈوسے کی آفر ٹھکرانے کی سزا، اس نے سوچا۔ وہاں کھڑے رہنا فضول تھا۔ وہ آگے چلنے لگی کہ راستے میں رکشہ مل جائے گا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز پر وہ ایک طرف ہو گئی، لیکن پھر ہارن بجا تو غصے میں پلٹی۔ قریب ہی پیلی پٹی لگی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر سفیر تھا۔ بیٹھو۔ ہارن والی حرکت پر کچھ دیر گھورتی رہی، پھر دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی۔ کار آگے بڑھ گئی۔ ابھی 1 منٹ ہوا تھا کہ وہ چلائی، روکو۔ سفیر نے رفتار کم کی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہاں سے کچھ لے لوں؟ اس نے دائیں طرف سموسے کی ریڑھی کی طرف انگلی اٹھائی۔ بیک مرر میں اس کی آنکھیں اسے ملامتی انداز میں تک رہی تھی۔ اس نے کار ایک طرف روکی۔ وہ نکلنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ یہیں رکو، اور باہر چلا گیا۔ اسے دیکھتی رہی۔ واپس آ کر اس نے بھوک کا علاج اسے تھمایا۔ تھینک یو۔ کاغذ میں لپٹے گرم سموسوں نے بھوک چمکا دی تھی۔ ابھی کار شروع بھی نہیں کی کہ اس کا اسٹینڈ میں لگا فون بجنے لگا۔ اس نے ایئر فون کان میں ڈالنے کی بجائے جیکٹ سے اسے کھینچا اور فون کان سے لگایا۔ یس میم، آپ ہندی میں بات کریں پلیز۔ وہ اس قدر تیزی سے بولی تھی اور زبان مراٹھی تھی جو اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ جی میں نے کینسل کی۔ نہیں میم، آپ کو کینسلیشن چارج نہیں دینا ہوگا۔ جی نہیں میم۔ کوئی دیر سننے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ 2nd ایئر BSc تک پڑھائے اور انگلش نہیں آتی؟ پیٹ میں غذا جاتے ہی دماغ ہوش میں آ گیا تھا۔ سفیر نے فون سابقہ جگہ رکھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس نے 2 سموسے کھائے، بیگ سے بوتل نکال کر پانی پیا اور اب دل کر رہا تھا سو جائے، لیکن جمائیاں لیتی باہر دیکھتی رہی۔ بیچ بیچ میں چور نظر اس پر بھی ڈال لیتی۔ گھر کے آگے کار رکتے ہی باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کیا اور سفیر کار آگے بڑھا لے گیا۔ ارے! اس نے حیرت سے دور جاتی کار کو دیکھا۔ عجیب انسان ہے، عجیب، بہت عجیب۔ کینسلیشن چارج کے بدلے ایک شکریہ تو سن سکتا تھا۔ بڑبڑاتے اندر آ گئی، کمرے میں پہنچی اور چپلیں اتار کر بستر پر گر گئی۔ کچھ دیر میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ 5 بجے قریب جاگی تو گھر معمول کی طرح خالی تھا۔ صہیب اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن کو گیا تھا اور طیب بھی کچھ دنوں سے 4 بجے کے بعد کہیں نکل جاتا تھا۔ یہ وقت نیلوفر کے سونے کا ہوتا تھا اور مغرب سے ذرا پہلے اٹھتی تھی۔ اس نے باورچی خانے میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی اور کپ لیے باہر آ گئی۔ صبا نے بھی فون نہیں کیا۔ اسے خیال آیا سامنے پلنگ پر سفیر گہری نیند میں تھا۔ چھت میں بنے کسی سوراخ سے آ رہی پیلی دھوپ اس کی پیشانی پر پڑی تھی۔ وہیں رک گئی۔ اس نے
धूल भरी रोशनी की लकीर का ताक़ुब किया और उस जालिम सुराख को घूरा। इस लकीर के दरमियान हाथ रखा तो उसकी पेशानी का दायरा गायब हो गया। उसने इधर उधर देखा। चबूतरे पर स्टूल रखा था। कप रखकर उसने स्टूल एहतियात से उठाकर सुराख के नीचे रखा। ऊपर नजर दौड़ाई तो तारपोलिन को खींचकर वो सुराख बंद हो सकता था। बिस्मिल्लाह। स्टूल पर उसे मुकम्मल एतमाद नहीं था, फिर भी अल्लाह का नाम लिया और एक नजर सफ़ीर पर डालकर चढ़ गई। गर्दन के साथ अभी हाथ ऊपर उठाया था कि नीचे फर्श कराहा और वो कुछ समझ पाती इससे पहले धड़ाम सफ़ीर के उठकर आंखें मसलते सामने देखा और अंदर से सुनैना दौड़ी आई। क्या हुआ? कैसे गिर गई? क्या कर रही थी तुम? उसके पास आने तक वो इतने सवाल पूछ चुकी थी कि उसे रोना ही आ गया। जोर से लगी। उसने दोनों हाथों से सहारा देकर उसे उठाया। कितना गिरती हो तुम, देखकर और धीरे से चला करो। कई जगहों से फर्श उठाया और ये स्टूल किसने यहाँ रख दिया? सफीर ने फर्श पर तिरछे पड़े स्टूल को देखा, फिर ऊपर छत को, फिर अमीना को लंगड़ाते हुए जीना चढ़ रही थी। बेवकूफ, उठते हुए बड़बड़ाया। सुनैना उसे पलंग पर बिठाई और बर्फ लेने भागी। या अल्लाह, हर बार इसके सामने यूं बेइज्जत तो ना किया करे। उसने आंसू साफ किए। ये वही पैर है या दूसरा? और फिर कपड़े में बर्फ लिए हाजिर थी। वही। उसने उसके हाथ से लेकर यख पोटली टुकने पर रखी। हमें आदत है सियान में भागने और तेज चलने की, तुम्हें नहीं, इसलिए संभल कर चला करो। मैं देखती हूँ अम्मी की दवाओं में दर्द का ऑइंटमेंट या टेबलेट होगी तो। दूसरे कमरे में चली गई। सफ़ीर अंदर आया तो वो बर्फ टुकने पर ऊपर नीचे फिर रही थी। सुराख बंद कर दिया मैंने। वो पलंग के करीब उसके सामने आकर रुका। वनजान बन गई और सफ़ीर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अब तीसरी बार मेरी नींद खराब मत करना। आगे के अल्फाज सुनकर उसकी नज़रें बदल गई। अल्लाह करे नींद ही ना आए तुम्हें अब। वो अपने पैर को देखते हुए धीरे से लेकिन तप कर गोया हुई थी। हम मजदूरों की नींद को कोई बद्दुआ नहीं लगती। उसने बुरा नहीं मनाया। इतने यकीन से मत कहो, मेरी लग जाएगी। उसने सर नहीं उठाया। आवाज़ फर्राई और उसने टुकने की चोट का शुक्र अदा किया। ये ऑइंटमेंट मिला? सुनैना की आवाज़ आई और उसके कमरे में आने से पहले दूसरे कमरे में चला गया। मैं लगा लेती हूँ। उसने उसके हाथ से ले लिया। तुम लेट जाओ, कुछ देर में किचन देख लूँ। सफ़ीर खाना खाकर जाता था इसलिए जल्दी बनता था। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? अंदर जाकर उससे याद आया। हो गया। मतलब अच्छा हुआ? बुरा हुआ? कुछ अच्छी उम्मीद है? अंदर से ही बात करी थी। कोई अच्छी उम्मीद नहीं। तुम घर में हो? कब आए? उसने सोहेब को देखकर पूछा। मैं आप ही के कमरे में था। उसका जवाब ताइब का मुंह बिगाड़ गया। वहाँ क्या कर रहे थे? उसने लहजे में बड़े भाइयों वाला रौब लाने की नाकाम कोशिश की। उनकी फ़ोन सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम था, वही देख रहा था। उसके सामने आकर बैठ गया। खाना हो गया तुम्हारा? नहीं, आप ही के साथ खाऊंगा। पानी की बोतल मेज़ पर रखते नीलोफर ने भी सोहेब को घूरा। इतना था कि वो ताइब की तरह उसे लुतारती या टोकती नहीं थी, लेकिन इन नज़दीकियाँ इन्हें खतरे की घंटी सी लग रही थी। शुरू करो। कुर्सी संभालते उन्होंने उसके आगे प्लेट रखी। उन्हें आने दे। वो हाथ रोक के बैठा रहा। अम्मी, इस पर दम क्या करे सुबह सुबह? ताइब सोहेब को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। तुम ही कर दिया करो। राहदारी के मोड़ से बरामद हुई। इस बहाने सुबह उठोगी भी और कुछ सवाब का भी बंदोबस्त होगा। अम्मी, सालन कड़वा क्यों लग रहा है? उसने अमीना पर नज़र जमाकर दांत पीसते हुए कहा। सोहेब के बगल वाली कुर्सी के पास आई और कोई समझता उससे पहले वो मेज़ पर रखी जैम की बोतल उसकी प्लेट में उलट चुकी थी। लो, मीठा हो गया। नीलोफर ने सर थाम लिया और ताइब को देखकर लग रहा था बस अभी उसके बाल पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले जाएगा। उसने उठते हुए जोर से मेज़ पर हाथ मारा। तुम्हें तो मैं अभी। नीलोफर ने इस सख्ती से उसका हाथ पकड़ा कि वो बुरी तरह होंठ भींच कर खामोश हो गया। वो दिल राख करने वाले शोलाबार तबस्सुम के साथ कुर्सी पर बैठ गई और प्लेट सामने रखते हुए सालन का प्याला उठाया। ताइब धप धप करता बाहर निकल गया। आप दोनों सेम हैं। सोहेब ने एक सर दाह भरी। तुम सुकून से खाओ। खाने के साथ साथ सुनैना का दिमाग खाकर फ्रेश हो जाएगा। उसे बस उधर भागने का बहाना चाहिए होता है। दिल में दुआ दे रहा होगा मुझे। नीलोफर गुस्से और बेबसी से उसे तकने लगी थी। अमीना उसके टक्करों और नज़रों को समझने लगी थी। सगी सौतेली दोनों औलादें एक सी है, नीलोफर ने सोचा। दरवाज़ा खुला था। कमरे में सुनैना नहीं थी। उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। पलंग पर बैठते हुए उसने फर्श का जायज़ा लिया। वहाँ उसके काम का साजो सामान भी नहीं था। वो एकदम चौंका तेज़ी से अंदर गया, लेकिन वो कमरा भी खाली था। नैन उसे पुकारता वो बावर्ची खाना और उसके कमरा भी देखा। गुसल खाने में भी कोई नहीं था। उसने जेब से फ़ोन निकालकर बुतूल को कॉल मिलाई और उसके खदशे की तस्दीक हो गई। बाहर भागा। इत्तेफाक से जेब में बाइक की चाबी थी। महल्ले में ज़रा फासले पर एक निजी दवाखाने के बाहर उसने अजलत में बाइक स्टैंड पर लगाई और अंदर दाखिल हुआ। सामने आंखें बंद के लेटी थी और करीब बुतूल बैठी थी।
آپ نے مجھے فون کیوں نہیں کیا خالہ؟ اس نے بھرپور انداز میں خالہ کے مقابل ناراضگی کا اظہار کیا۔ سنینا نے آنکھیں کھولنے کی بجائے اور سختی سے بند کر لی۔ اتفاق سے اس وقت سفیر گھر میں تھا۔ بطول کے جواب پر کچھ ٹھنڈا ہوا۔ دوائیاں لینے باہر گیا ہے، اسی کا انتظار ہے، ڈاکٹر نے چھٹی دے دی ہے۔ تھکی سی تھی۔ طائب خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ سبز لباس میں اس کی سانولی رنگت بجھی سی تھی۔ اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتی اس نے ہاتھ موڑ کر کلائی سے بند آنکھیں ڈھانپ لی۔ وہ جانتی تھی اسے دیکھ رہا ہے، پریشان ہے، اسے ڈانٹنا چاہتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن بطول کی موجودگی میں ضبط کے کھڑا ہے۔ میں سب کو پریشان کر دیتی ہوں۔ بیماری میں وہ ایسے ہی آرام سے آنسو بہاتی تھی۔ اب بھی اس کی کلائی کے نیچے آنسو اس کی کنپٹی پر پھسلنے لگے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ 2 قدم آ گیا۔ سوری، سو رہی ہو؟ اسے بات کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ نہیں تو ابھی بات کر رہی تھی، اس کی جگہ بطول نے جواب دیا۔ سنینا، طائب آیا ہے؟ انہوں نے یوں اطلاع دی جیسے وہ اب تک اس کی آمد سے بے خبر ہو۔ تم نے پھر وہی کیا جسے سب منع کرتے ہیں؟ اس کے اور بطول کے درمیان کھڑا تھا۔ دیکھو نا بیٹا، جانتی بھی ہے سب پھر بھی ایسی لاپرواہ۔ وہ یوں ہی لیٹی رہی تو اس کی زبان چلتی رہے گی، اور وہ ماں کے سامنے نہ کی جانے والی کوئی بکواس نہ کرتے، سوچ کر اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے آستین سے آنکھیں رگڑی۔ تم کس لیے آئی یہاں؟ اس کی کمزور سی آواز بہت دھیمی تھی۔ اب اس سے کیوں نالا ہو رہی ہو؟ آرام سے لیٹی رہو۔ طائب کی پرشکوہ نظر کے جواب میں اس کی آنکھوں میں بھی ناراضگی تھی۔ کیوں فکر کی میری؟ کیوں آئے یہاں؟ تھکتے نہیں میرے پیچھے بھاگتے ہوئے؟ پلٹ جاؤ، رک جاؤ، مجھے ایسے نہ دیکھو۔ وہ سب سن رہا تھا۔ چلے امی، سفیر بولتے اندرار سے دیکھ کر چونکا۔ طائب نے سلام کیا۔ ان دونوں کا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ طائب نے جواب دیا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سفیر نے آگے آ کر اسے بٹھایا۔ تم اسے رکشہ سے لے جاؤ، میں طائب کے ساتھ اس کی گاڑی پر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ میں رکشہ لے کر آیا، وہ اسے کہتا پھر باہر چلا گیا۔ آپ پہلے نکلے امی، اسے وہاں سے بھگانا چاہی تھی، جو ان کی موجودگی میں بھی نڈر بنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی چلیں گے۔ وہ خود ہی فرش پر پیر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ رکو ذرا، سفیر کو آنے تو دو، میں ٹھیک ہوں امی۔ اب اندر دم گھٹ رہا ہے، باہر کھڑے رہتے۔ اچھا، اسے تھام کر دروازے کی سمت جانے لگی۔ طائب خود کو لاچار اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جس دن ابا اس سے اس کے آگے کے ارادے پوچھ رہے تھے، اس دن اس نے سنینا کا نام اور اپنی آرزو بھی بتا دی تھی، اور انہوں نے اسی وقت اس کے مستقبل کا حصہ رد کر دیا تھا۔ ابھی عمر نہیں یہ سب سوچنے کی۔ اچھی جاب اور فائنینشلی اسٹیبل ہونا ہی ابھی اپنا مقصد رکھو۔ وہی مقصد ہے ابا، لیکن مجھے جاب ملتے ہی شادی کرنا ہے۔ وہ بے باک اور بے شرم تھا۔ اتنی جلدی شادی درست نہیں، اور سنینا کے ساتھ ناممکن ہے۔ ناممکن کیسے؟ میری طرف سے انکار ہے۔ وجہ وہ اچھی بچی ہے، کہیں مناسب جگہ اس کی شادی میں مدد کر دیں گے، لیکن اپنی اولاد کے لیے مجھے ہر معاملے میں مضبوط بیک گراؤنڈ کا خاندان اور لڑکی چاہیے، اس سے کم نہیں۔ شادی مجھے کرنا ہے تو پسند صرف میری ضروری اور اہم ہے۔ ابھی سے ضد نہ کرو طائب، تمہیں جاب کرنا ہے، اس گھر کو سنبھالنا ہے، چھوٹے بھائی کو سپورٹ کرنا ہے۔ 2-2.5 سال ہے میری نوکری کے، بس پھر سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابھی بہت وقت ہے تمہاری شادی کے لیے، اور تم بھی اس کی بیماری کے بارے میں جانتے ہو۔ سب نظر انداز کر بھی دوں تو؟ ابا، میں یہ سب نہیں کروں گا۔ صہیب، میری نہیں، آپ کی ذمہ داری۔ مجھے شادی جاب ملتے ہی کرنا ہے، اور جاب کے سلسلے میں جہاں بھی جاؤں گا سنینا کو ساتھ رکھوں گا۔ میری اپنی فیملی ہوگی تو میں کسی اور کو کیسے سپورٹ کر پاؤں گا؟ اور ایک صہیب بھی ہے، زیادہ نہیں کہ میری ضرورت پڑے۔ اور بھلا بیماری کہاں سے ہو گئی؟ اس کی کنڈیشن؟ باپ بیٹے کے ارادے ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر چلے۔ پیچھے سے صہیب کی آواز آئی، جو دروازے میں کھڑی سنینا سے مخاطب تھا۔ طائب نے پلٹ کر دروازے کو دیکھا۔ یہ حلوہ امی نے بھیجا ہے، تم لے جاؤ اندر۔ وہ اسے پیالہ تھما کر پلٹ گئی تھی، اور آخری دن تھا۔ اس کے بعد کبھی اس نے اس گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ باہر رکشے کا شور ابھرا تو ہوش میں آیا۔ سفیر اسے لے کر رکشہ میں بیٹھ گیا، اور رکشہ چل پڑا۔ رکشے کے پیچھے اس کی بائک تھی۔ اس دن وہ بھوکا ہی رہا، اور اس کی ذمہ دار امینہ تھی۔ صہیب اسکول جانے سے پہلے اسے جگانے آتا تھا، اسے دروازے تک چھوڑ کر وہ واپس سو جاتی تھی۔ دونوں اکثر رات میں آئس کھانے جاتے، کبھی ان کے ساتھ سارا بھی ہوتی۔ صہیب کے بریک ٹائم میں باتیں کرتے، کمپیوٹر پر گیم کھیلتے، رات کا کھانا ساتھ کھاتے تھے۔ وہ اپنا ناشتہ خود ہی بناتی تھی۔ نیلوفر اس وقت وہاں کچھ کر رہی ہوتی تو کام روک کر اتنی دیر کے لیے باہر چلی جاتی تھی جتنی دیر میں وہ اپنے لیے ناشتہ بناتی۔ صبح سے فون پر بات ہوتی تھی، لیکن نہ محمودہ اس سے بات کر رہی تھی، نہ اس نے کوشش کی تھی۔ وہ اپنا پراٹھا اور چائے کا مگ لیے باہر نکلی تو دیوان پر اخبار پڑھ رہی نیلوفر اخبار چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اس نے پہلے پلیٹ اور مگ میز پر رکھا، پھر جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر بھرا، گلاس اپنی مخصوص کرسی کے پاس رکھا اور پیچھے سے اخبار اٹھا کر لے آئی۔ اور بھی روز ملازمت کے اشتہار دیکھتی اور درخواستیں ای میل کرتی تھی۔ اتنی ساری تیاریوں کے بعد کرسی پر بیٹھی تھی کہ کرسی کے پیر لڑکھڑائے۔ وہ خود کو سنبھالتی سے پہلے کرسی سمیت زمین پر تھی۔ آواز پر نیلوفر بھی گھبرا کر آئی۔ طائب کے بچے؟ اس نے دانت کچکچائے، کمر سلاتی سیدھی اور پھر کڑھاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔
یہ اس گدھے طائب کا کام ہے، اس نے سامنے کھڑی نیلوفر سے جھنجلا کر کہا۔ تم دونوں سیم ہو۔ اپنے سمجھدار بیٹے کا جملہ دہرا کر واپس باورچی خانے میں چلی گئی۔ نانی نے یاد دلائی، تمہیں تو پھر کہنا۔ دوسری کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرتے وہ نانی یاد دلانے کے طریقے سوچنے لگی۔ اگلے دن کالج جاتے بیچ سڑک پر اس کی بائک بند ہو گئی اور جب اس کی وجہ پتہ چلی تو مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ پچھلے دن ہی اس نے پیٹرول ڈلوایا تھا۔ شام کو تنتناتا ہوا وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ پیٹرول کہاں ہے؟ بائک کے ٹنکی کا۔ امینہ نے جھک کر میز کے بازو سے پلاسٹک کی بھری بوتل اس کے سامنے رکھی۔ ضائع نہیں کیا، ابا کے پیسوں کی فکر ہے مجھے۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی۔ اس کا دل کیا وہ بوتل اس کے سر پر ڈال کے تیلی لگاتے۔ اب یہ مت پوچھنا کیسے، ابھی تک منہ میں ذائقہ ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ طائب جس خطرناک حد تک گھور سکتا تھا اسے گھورا، پھر بوتل اٹھا کر باہر دروازے کے سمت بڑھا اور باہر جا کر پلٹ آیا۔ دروازے کے پاس لگے بورڈ سے اس کمرے کا فیوز نکالا۔ کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا، ساتھ ہی اس کی چیخ بھی نکلی۔ باہر نکل کر اس نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ طائب کے بچے نالائق، لائٹ جلاؤ۔ وہ آگے بڑھنے ہی جائی تھی کہ کسی چیز سے الجھ کر گر گئی۔ کمرہ سب سے آخر تھا اور نیلوفر گھر میں نہیں تھی۔ اس کے آنے تک وہ مزے سے ہال کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کیے اس کی چیخوں اور گالیوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ کسی تک اس کی آواز پہنچ بھی نہیں رہی تھی کہ کوئی مدد کو دوڑتا۔ صہیب ریاضی کے سوالات حل کر رہا تھا اور وہ پلنگ پر پیر پھیلائے اس کے فون میں گیم کھیل رہی تھی۔ اسے شاید بار بار غلطی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی، پھر فون ایک طرف رکھ دیا۔ تمہارا موڈ نہیں ہے تو کچھ اور پڑھ لو یا بریک لے لو، بہت سارا ہوم ورک ہے، کلاس کا بھی اسکول کا بھی۔ اس کا قلم تیزی سے چل رہا تھا، پھر کچھ غلط ہوا اور اس نے جھنجلا کر اسے چھپانے اس پر آڑی ترچھی بے شمار لکیریں گھسیٹ دی۔ پلنگ سے اتر کر اس کے پاس گئی اور قلم اس کے ہاتھ سے لے کر سامنے کھلی بیاض میں رکھ کر بیاض بند کر دی۔ چلو کارنر تک راؤنڈ لگا کر آتے، دماغ فریش ہو جائے گا، پھر کام کرنا۔ سست سا بیٹھا ہی رہا۔ اب اٹھو بھی، آئس کریم کھلاؤں گی تمہیں۔ اس نے بازو سے کھینچتے ہوئے اسے کھڑا کیا۔ چاروں ناچار اٹھ گیا۔ معمول کے خلاف چلتے ہوئے خاموش تھا۔ صہیب کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تم ٹینشن میں ہو؟ فیل ہو گئے کسی ٹیسٹ میں؟ ابا نے مجھے کوچنگ کلاسز کے پراسپیکٹس دیے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لوں۔ تو وہ سب 12ویں کے بورڈ ایگزامز کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کے انٹرنس کی تیاری والے کورس ہے۔ تو وہ اب بھی نہیں سمجھی۔ مجھے انجینئر نہیں بننا۔ تو بول دو ابا کو، اتنا ایزی نہیں ہے۔ ابا کسی کی سنتے نہیں ہیں، میری تو بالکل بھی نہیں۔ طائب کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ایسا، میں طائب بھائی نہیں ہوں۔ اس کے چہرے پر اداس سا تبسم پھیل گیا۔ مجھ سے ضد نہیں ہوتی، میں ان کی طرح کسی بات پر اڑ نہیں سکتا۔ یہ بات تو تھی کہ ان کے مزاج اور فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اچھا تمہیں انجینئر نہیں بننا تو کیا بننا ہے؟ جو بننا ہے وہ بھی وجہ ہے کہ میں کہہ بھی دوں تو ابا کسی قیمت پر مانیں گے نہیں۔ ہے ایسا کیا بننا ہے تمہیں؟ ویٹرنری ڈاکٹر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کا ڈاکٹر۔ اور اب آپ بھی میرا مذاق مت اڑائیے گا، بڑی یونیک چوائس ہے تمہاری۔ مجھے جانوروں سے پیار ہے اور امی ابا کو جانور ہی نہیں پسند۔ کتنی بار میں نے زخمی بلی اور ڈاگی کے بیبیز کھلائے لیکن وہ رکھنے ہی نہیں دیتے۔ کبوتر پالنے سے بھی منع کر دیا، یہاں تک کہ طوطا بھی نہیں۔ تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بننا؟ نہیں، بس یہی میرا خواب ہے۔ تمہارے خواب دوسروں کو بھی خوبصورت لگے یہ مشکل ہے، لیکن مجھے برا نہیں لگا۔ مجھے انہیں اس ہفتے کے اینڈ تک ایک کوچنگ سینٹر کا نام دینا ہے تاکہ وہ وہاں میرا ایڈمیشن کروا دے۔ اس کی فیس انسٹالمنٹ میں پورے 2 سال کی 2 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک ہے۔ کیا؟ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر زور سے چیخی۔ ہاں صہیب، تم انہیں صاف صاف کہہ دو کہ مجھے انجینئرنگ میں جانا ہی نہیں ہے۔ تو انٹرنس کی تیاری کس لیے؟ یہ پیسے کی بربادی ہے۔ میں نے کہا لیکن انہوں نے جیسے سنا نہیں۔ وہ دکان تک پہنچ گئے تھے۔ کون سا فلیور؟ کوئی بھی لے لے۔ آئس کریم کون ہاتھ میں لیے واپسی میں وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابا نہ صحیح امی کو منا لو۔ امی، انہوں نے کہا تمہیں اور مجھے ان سب کی سمجھ نہیں، اس لیے جو تمہارے ابا کہہ رہے کرو، وہ تمہارا بھلا وہی چاہتے۔ اس نے ماں کے الفاظ دہرائے۔ نیلوفر اپنے جیسا دنیا میں واحد نمونہ تھی۔ اپنی دنیا مگر کام، ٹی وی، سیریل یا پھر بازاروں کے چکر، یہی ان کے پسندیدہ مشکلیں تھے۔ ٹینشن لو نہ کسی کو دو پر عمل پیرا تھی۔ ان سے زیادہ نیوٹرل بنتا دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ اپنے بچوں کے معاملات میں بھی ان کا رویہ یہی تھا۔ اب باتوں کا اثر تھا کہ اتوار کی رات کھانے کے دوران جب ریاض الدین نے اس سے کوچنگ سینٹر کا پوچھا تو اس نے ہمت کر لی۔ ابا، مجھے انجینئرنگ نہیں کرنی، یہ تم پہلے بھی کہہ چکے ہو۔ ابھی نام بتاؤ یا وہ بھی میں چوز کروں؟ آپ ہی دیکھ لیتے، اسے کہاں سمجھے گا۔ ابھی ویسے بھی ایگزامز نزدیک ہے تو اسے پڑھائی سے فرصت کہاں۔ ابا فیس بہت ہے اور تم فیس کی فکر نہ کرو، بس پڑھائی کرو۔ میرے دوست کا بھائی آشیرواد کلاسز میں جاتا ہے، طائب نے کہا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں اس کے بارے میں۔ ہاں اتنا کر لو، ذرا پیر یا منگل کو ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، جتنا جلدی کریں گے اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے۔ 10ویں کے امتحان اور رزلٹ کے بعد ایڈمیشن لیا تو یہی
کا رقم ڈبل ہو جائے گی۔ اس نے سر جھکا کر کھانا کھاتے صہیب کو دیکھا اور اسے اس پر بڑا ترس آیا۔ جو سب کے لیے عام سی بات تھی وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گئی تھی۔ صہیب کی پی سی اے سے ای میل کرنے کے بعد وہ اس پر ہی یوٹیوب دیکھنے لگی تھی۔ دیکھتے دیکھتے کچھ یاد آیا تو کچھ دن پہلے دیکھی ویب سائٹ کھولنے کے لیے وہ براؤز ہسٹری میں گئی اور اسکرول کرتے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ صہیب نے اسے پی سی استعمال کرنے کی اجازت کے ساتھ پاس ورڈ بھی دے رکھا تھا، لیکن وہ ای میل کرنے اور دیکھنے کے سوا اس پر اور کچھ نہیں کرتی تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتا تھا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کچھ دن سے وہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں دیکھنے پڑنے لگی تھی اور شاید اسی لیے یہ بد احتیاطی ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کی دنیا میں جھانکنے کے بعد اسے صہیب کے لیے اپنے جذبات کی پہچان بھی اسی وقت ہوئی تھی جو اسے اپنی سگی بہن کے لیے محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس سوتیلے بھائی نے دل میں جگہ دیا تھا۔ روٹی پکاتے وقت اس کا ہاتھ جل گیا۔ معمول کی طرح اپنا کام کر رہی تھی جب پلنگ پر بیٹھے طیب کی نظر سرخ نشان پر پڑی۔ کیسے جلا؟ پکاتے وقت گرم توے پر ہاتھ لگ گیا تھا۔ جواب نہیں دیتی تب تک اس نے 10 طریقوں سے یہی پوچھنا تھا، اس لیے کہہ دیا، تم ذرا خیال نہیں رکھتی میری امانتوں کا؟ سنینا نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ تمہاری بکواس بڑھتی جا رہی ہے، میں امی سے شکایت کر دوں گی۔ کر دو، اچھا ہے، میں ان سے کہہ دوں گا یہ ہاتھ فقط میرے ہاتھوں میں قید ہونے کے لیے بنے ہیں، ان سے کام نہ کروایا کرے۔ لا حول، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ میں نے کب زاہد و پارسا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کوشش تو کر سکتے ہو، تمہارے ہوتے ایسی کوشش ممکن نہیں۔ مجھے الزام مت دو، میں تو حشر میں بھی سب تسلیم کرتے ہوئے یہی کہوں گا، میرے بہکے تصور اور خیالات کی ذمہ دار تم ہو۔ پہلی بار میں مان کر شادی کر لیتی تو وہاں یہ بہانے نہیں چلیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ بہانے کیسے؟ سچ ہوگا وہ، بس ایسے ہی سچ ہے۔ تمہاری ساری دینداری اور دنیا داری میں، اس منافق دنیا میں ایسے سچ کہنے والے قیمتی ہیں۔ اس نے سنینا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور چہرہ بے تاثر رکھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے جانتی تھی وہ کس منافق دنیا کی بات کر رہے، اچھی یا بری جیسی بھی، مگر یہ سچائی روز روشن کی طرح واضح تھی کہ وہ منافق نہیں تھا۔ جوہر جیسا اس کے دل میں ہوتا تھا، اس کے بے لاگ اظہار کا عادی تھا۔ نفرت ہو یا محبت، اپنی خواہشیں جو چاہے خود غرضی میں شمار ہو یا آوارگی کہلائے، یا دوسرے کے متعلق رائے، پھر وہ بدتمیزی کہلائے یا بد تہذیبی، وہ سب بلا جھجک اور بلا مروت زبان پر لے آتا تھا۔ اس نے کچھ بھی اس لیے اپنے تک نہیں رکھا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے متعلق کوئی کیا سوچے گا۔ وہ کڑوی کسیلی کو شہد میں ڈبونے کا بھی قائل نہیں تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہیں، اس نے سوچا۔ کیا سوچنے لگی؟ اس کے پرسوچ چہرے سے اس کی نگاہ ہٹی نہیں تھی۔ اس نے پہلے ہی اسے ضرورت سے زیادہ جواب دے دیے تھے، اس لیے اب چپ رہی۔ نین سر جھکائے اپنا کام کرتی رہی۔ میرے ایگزامز کے بعد میں امی ابا سے کہوں گا، اگر وہ مان گئے تو وہی خالہ کے پاس آئیں گے، ورنہ پھر میں خود خالہ سفیر سے بات کر لوں گا۔ زینہ چڑھ رہا، سفیر وہیں رک گیا۔ اسے سنینا کا جواب سننا تھا۔ پھر تم شکایت مت کرنا کہ میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا۔ یار تم شادی کی بات تو ایسے نہیں کرو گی نا؟ تمہاری بات ہو گئی تو جاؤ اب، سنینا نے کہا۔ کیوں جاؤں؟ میری خالہ کا گھر ہے، ان سے مل کر ہی جاؤں گا۔ تو چپ چاپ بیٹھے رہو۔ وہ ممکن نہیں۔ سفیر واپس پلٹ گیا، سوچنے کو بہت کچھ تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ نیلوفر نے سر الماری کے پٹ سے باہر کرتے ہوئے پوچھا۔ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اب کیا نیا تماشا پلان کیا ہے؟ انہوں نے بے دلی سے سوچا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ کیا بات ہے؟ ریاض الدین نے پوچھا۔ میں امی کے گھر پر واپس چلی جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ نیلوفر کے ہاتھ رک گئے۔ انہوں نے پٹ بھیڑا اور اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ آپ صہیب کو اس کی مرضی سے پڑھائی کرنے دیں۔ انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ بلکہ اسے جو بھی کرنا ہے اور جہاں بھی کرنا ہے ایڈمیشن کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ کچے کام کرتی نہیں تھی۔ اتنی عجیب بات تھی کہ وہ فوراً کچھ کہہ نہ سکے، بس اچنبے سے اسے دیکھتے رہے۔ اگر آپ ابھی وعدہ کریں، بلکہ لکھ کر دیں مجھے، تو میں کل ہی چلی جاؤں گی۔ نیلوفر ناسمجھ میں آنے والے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے انجینئر نہیں بننا، آپ زبردستی نہیں کریں، بلکہ اسے جو پڑھنا ہے اسے پڑھنے دیں۔ مطلب تمہارے یہاں سے جانے اور صہیب کی پڑھائی کا آپس میں کیا تعلق؟ نیلوفر نے شوہر کی بات پر انہیں غصے سے گھورا۔ مطلب تو ان کی بجائے ریاض الدین کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ یہ جان گئی تھی کہ ساری زندگی میں واحد جذباتی کام جو انہوں نے کیا تھا وہ دوسری شادی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں یہیں رہوں، آپ کو میری شادی کروانا پڑے، جہیز دینا پڑے، اس سے پہلے رشتہ ڈھونڈنا پڑے، اور اس سے بھی پہلے کسی دن میں صبا اور امی کو بھی یہاں لے آؤں؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ خیر، اتنے دنوں سے کسی طرح اس بات کے لیے ذہن تیار کرنے کی کوشش کر تو رہے تھے، لیکن یہ سب نہ کرنا پڑے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ آپ گواہ ہیں اس بات کی، اس نے نیلوفر کو دیکھ کر کہا اور باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ ریاض الدین نے نیلوفر کو دیکھا۔ کمرے میں جانے کی بجائے بائیں طرف آ گئی۔ سیان کا پلنگ خالی تھا، اندر داخل ہو گئی۔ ہال میں بطول پلنگ پر بیٹھی چشمہ لگائے کروشیا سے کچھ بن رہی تھی۔ سارا نیچے فرش پر بیٹھی کالج کا کام کر رہی تھی۔ سنینا باورچی خانے میں تھی۔ سلام کرتے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ مجھے بھی سکھا دے ذرا، صبا کو امپریس کروں گی پھر۔
یہ آپ کے بس کے نہیں ہے کام۔ سارا نے سر اٹھائے بنا کہا، ٹھان لوں تو سب کر سکتی ہوں شاید، لیکن ابھی آپ صرف اپنی بہن کو امپریس کرنے کا سوچ رہی۔ تم نے کیا نفسیات پڑھنا شروع کر دی ہے؟ وہ تو میں ہوش سنبھالتے سے پڑھ رہی ہوں۔ تم کیا اپنی امی کی طرف جا رہی ہو؟ بطول نے اس کا چہرہ ٹٹولتے پوچھا۔ جی میں کل پرسوں چلی جاؤں گی واپس۔ اس نے ذرا وقفہ لیا۔ ہمیشہ کے لیے؟ ہے کیوں؟ سارا نے پوچھا اور سنینا بھی باورچی خانے سے باہر آئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے ابا سے ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ کیسا معاہدہ؟ صہیب جانوروں کا ڈاکٹر بنے گا اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مان گئے؟ بطول اور سنینا سے پہلے سارے سوالات کر رہی تھی۔ خالو مان گئے؟ ہاں۔ کہا ہے میرے سامنے، اب میں مکرنے تو دوں گی نہیں۔ آپ کوئی اور بھی معاہدہ کر لیتی۔ کون سا؟ آپ جس مقصد یا ارادے سے آئی تھی وہ سب یا اس کا کچھ حصہ؟ اس طرح خالی ہاتھ تو نہ جاتی سارا۔ زیادہ زبان نہیں چڑھی تمہاری، بطول نے بیٹے کو لتاڑا۔ خالی ہاتھ تو نہیں جا رہی میں۔ اس نے یوں ہی اپنی ہتھیلی کھول کر سامنے کی۔ زندگی لکیروں کا کھیل ہے بیٹا، بطول نے اسے لکیروں میں الجھے دیکھ کر کہا، جو دنیا میں آتے ہی ہمارے ماتھے پر کھینچ دی گئی ہے ان تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچتے، نہ یہ وقت سے پہلے نظر آتی ہے، لیکن جب دکھائی دیتی ہے نا تو اسی وقت اسے بگاڑنے سنوارنے کے لیے چند اضافی لکیریں کھینچنے یا مٹانے کی آزادی، خود مختاری بھی ہمیں دی جاتی ہے۔ اس وقت ہم درست لکیر کھینچ لے یا درست لکیر مٹا دے تو قابل فہم تصویر یا نقشہ بنا سکتے، اور یہ نازک وقفہ گزر جائے، ہم صحیح فیصلہ نہ کرے تو پھر ہمارے اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ انہیں سلجھانے اور سمجھنے میں ہی عمر رائے کا ہوتی ہے۔ بہت غور سے بطول کی بات سن رہی تھی۔ رات میں اس نے صہیب کو بتا دیا کہ واپس جا رہی ہے۔ لیکن کیوں؟ بس ایسے ہی امی، اور صبا کے بغیر اتنے ہی دن رہ سکتی ہوں۔ کیا وہ دونوں نہیں آ سکتی؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی عمر اور اس دور کے لحاظ سے بے حد معصوم تھا۔ یہ سب چھوڑو، تم نے کوچنگ سینٹر ڈیسائیڈ کیا؟ میرا اس بارے میں سوچنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تم ان کی فکر نہ کرو، مان جائیں گے۔ کیسے؟ میں کہہ رہی ہوں نا، بلکہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ تم وہی بنو گے۔ کیا کہتے ہو؟ اسے بیٹی تھینک یو سو مچ۔ وہ جوش میں اس سے لپٹ گیا۔ امینہ پہلے گڑبڑائی، پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگی۔ لیکن اب فائنل ایگزامز کی تیاری پر توجہ دو۔ جی ویسے اس بات پر ٹریٹ تو بنتی ہے، چلے آئس کریم کھا کر آتے۔ الگ ہو کر اس نے امینہ کا ہاتھ پکڑا۔ چلو۔ تیار تھی۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے آواز دی، امی ہم کارنر تک جا رہے۔ نیلوفر باہر آئی، تب تک وہ باہر چلے گئے تھے۔ وہ آج اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی اور وہ 3:30 بجے تک بھی نہیں آیا۔ بیٹھے بیٹھے اور ٹہل ٹہل کر بھی اکتا گئی تھی۔ مجھے کسی بہانے فون نمبر ہی لے لینا چاہیے تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، سیدھی ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر رک گیا۔ صحن کے کمزور سے بلب کی زرد روشنی میں اس کے چہرے پر بکھری اداسی اسے رنجیدہ کر گئی۔ کیوں مت پوچھنا، تمہارے لیے جاگ رہی ہوں۔ لیکن چہرے کی اداسی کا اثر باتوں میں نہیں تھا۔ کیوں؟ میں کل جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ کیوں نہ جاؤں؟ تم سے تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرا سکتا۔ 2 دن پہلے تم کسی بات پر سارا سے کہہ رہی تھی، تو تم میری باتیں سنتے ہی نہیں، یاد بھی رکھتے ہو۔ یہ ممنوع تو نہیں؟ اس سے فاصلہ قائم رکھتے ہوئے پلنگ پر ٹک گیا۔ مجھے لگا تھا میرے جانے کا سن کے تمہیں تھوڑا تو افسوس اور دکھ ہوگا۔ پھر کیا لگا تمہیں مجھے افسوس اور دکھ ہوا؟ اگر تمہیں نہیں ہوا تو مجھے ہوگا۔ وہ ٹوٹے فرش کو دیکھنے لگی۔ اس سے زیادہ اور کیا کہنا رہ گیا تھا امینہ؟ اس نے دونوں ہتھیلیاں پیچھے ٹکائی اور اوپر دیکھنے لگا۔ سر موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی اس کا نام نہیں لیا تھا۔ تم نے وہ سوراخ بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بند سوراخ کو دیکھ رہا تھا، چھوٹا تھا، اس لیے مشکل نہیں ہوئی تھی۔ تم چلی جاؤ، مشکل نہیں ہوگی۔ تم نے یہ کہنے میں دیر کر دی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ جس دن پہلی بار یہاں دیکھا تو تب کہہ دیتے چلی جاؤ۔ سفیر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے گردن سیدھی کر لی۔ کون سی اچھی بات کہوں جو تمہاری مشکل آسان کر دے؟ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ کہو۔ تم نہیں چاہتے اس رات کی صبح ہو، یہ رات کبھی ختم ہو؟ اس نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ وہ ابھی تک ہاتھ ٹیکے اس سے پیچھے تھا۔ اسے اس کے چہرے کا ایک ہی رخ دکھائی دے رہا تھا۔ ذرا دیر کی چپ کے بعد وہ گیا ہوا، میں چاہتا ہوں یہ رات تھم جائے، ہوائیں رک جائے، وقت اس لمحے کو دائمی کر دے، یہ الفاظ ہمیشہ تمہارے کانوں میں گونجتے رہے، میں تمہیں دیکھتا رہوں، میری نظریں تمہیں روشن کرتی رہے، میری دھڑکنیں ان کی رکی ساعتوں کی موسیقی بن جائے جس کی طرز پر تمہاری سانسیں رقص کریں، میری انگلیاں تمہارے بالوں پر تیرے اور ان کی خوشبو میرے وجود کو معطر کر دے۔ لیکن امینہ پلنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کے مقابل آیا اور اسے دیکھا۔ میں تمہیں اپنے وقت میں قید نہیں کر سکتا، میرا وقت میرا نہیں ہے اور تم آزاد پنچھی ہو، مجھے یقین ہے تم اپنا آسمان ڈھونڈ لو گی۔ انتظار کی دوسری طرف کسی خوشنما منظر کا میں وعدہ نہیں کر سکتا، میرے پاس محبتیں بہت ہیں اور ان کی خوشیوں کی فہرست لمبی ہے، کب تک سارے اندراجات پر ٹک لگے گی پتہ نہیں، اور وہ بہت ضبط کیے بیٹھی تھی اور میں تمہیں سب سے آخر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ خاموش ہوا تو امینہ نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ سب تھا جو دیکھنا چاہتی تھی،
اس نے وہ سب کہہ دیا جو وہ سننا چاہتی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بھی تو چاہتی تھی اس کی محبتیں ان کے مقام پر رہے۔ اسے ان میں سے کسی کی جگہ نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس کی فہرست کی اندراجات بھی پڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک وعدہ کرو۔ کھڑی ہو گئی۔ کہو۔ جب کسی کو لفٹ دینے کے لیے بکنگ کینسل کرو تو مجھے بتا دینا۔ وعدہ۔ کچھ کہے بنا اپنے حصے کی طرف بڑھ گئی کہ آنسوؤں کی الگار نے بولنے کے قابل نہیں رکھا تھا۔ سفیر وہیں پیچھے لیٹ گیا۔ اس کے آنے کا وقت گزر جانے پر وہ ذہن میں آ رہی تھی کہ دروازہ ذرا سا کھلتے ہی چونک کر رک گئی تھی۔ اس نے سنا کچھ نہیں تھا لیکن سمجھ سب گئی تھی۔ سنینا دروازہ پورا بند کر کے اپنی جگہ جا کر لیٹ گئی۔ وہ جو بیگ لے کر آئی تھی وہی لے کر جائی تھی۔ اس نے وہ وقت چنا تھا جب سہیب گھر پر نہیں تھا۔ آپ اپنا وعدہ بھولیے گا مت، اس نے ریاض الدین سے کہا۔ انہوں نے صرف سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کبھی آ ہی نہیں سکتی، کبھی کبھار سہیب سے ملنے آ جایا کرو۔ نیلوفر کو یوں بھی اپنے بارے میں یقین تھا کہ وہ تنگ دل نہیں۔ میں کہیں بھی آنے جانے کے معاملے میں صرف اپنی مرضی کی پابند ہوں۔ دوسرے یہاں میں نے ابا سے معاہدہ کیا ہے اور میں بے ایمان نہیں۔ اس کا وہی پہلے دن والا انداز کہ نہ بدتمیزی نہ طیش، سامنے والا لحاظ کرنے پر مجبور۔ نیلوفر پھر بھی پہلو بدل کر رہ گئی۔ طائب اس وقت ہمیشہ گھر میں موجود ہوتا تھا لیکن اس وقت نہیں تھا۔ گھر واپس آنے اور محمودہ اور صبا کا سامنا کرنے والا مرحلہ کسی طرح اس نے پورا کر لیا۔ خلاف امید محمودہ نے کوئی طنز کیا نہ باتیں سنائیں۔ دونوں سمجھ رہی تھی کچھ دن کے لیے رہنے آئی ہے، واپس چلی جائے گی۔ وہ جہاں سبق سکھانے گئی تھی وہاں سے سیکھا سبق صبا کو سنانے اس کے پاس آئی تھی، جو اپنی سلائی مشین پر مصروف تھی۔ اسے اس کا شکریہ ادا کرنا تھا، اپنی خود غرضی اور بے حسی کا اقرار کرنا تھا۔ اسے کہنا تھا اب وہ دونوں مل کر ذمہ داریاں اٹھائے گی، بوجھ بانٹے گی، اس کا ساتھ دے گی۔ لیکن سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا جب صبا نے اسے نئی خبر سنائی۔ ابھی تاریخ طے نہیں کی ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے جلدی کا کوئی دن رکھ لیں گے۔ کون؟ جب امی اور میں مکان ڈھونڈ رہے تھے تب اکبر ہمیں ملے۔ وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری شادی ہوگی۔ میرے ساتھ امی کی ذمہ داری اٹھانے بھی تیار ہے۔ الگ مکان بھی دیکھ لیا ہے جسے وہ میرے نام کریں گے۔ ہاں صبا، یا اللہ، اس نے سر تھاما۔ امی کو بتایا تم نے؟ وہ کبھی امی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ناقابل یقین سے الفاظ امینا کے کانوں میں پگھلے شیشے کی طرح اترے تھے۔ صبا تم مجھ سے غصہ ہو اس لیے یہ سب کہہ رہی ہو نا؟ اس نے آگے کھسک کر صبا کا ہاتھ تھاما۔ مجھے اپنی غلطی سمجھ آ گئی ہے، میری سوچ کا فطور بھی پتہ چل گیا ہے۔ میں اپنی خود غرضی کو خودداری سمجھنے لگی تھی، اپنے علاوہ تمہارے اور امی کے حالات اور احساسات سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن تم اس کی ایسی سزا تو نہ دو۔ یہ سچ ہے، میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا لیکن تم نے تو ہمیشہ امی اور میرے بارے میں سوچا، یہاں تک کہ خود کو پیچھے اور ہماری ضرورتوں کو اول رکھا۔ تو سمجھو اب میں اپنی ضرورت کو اول رکھ رہی ہوں۔ صبا نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ کیسے صبا؟ یہ تو ایک پریشانی سے نکل کر دوسری بڑی پریشانی کو گلے لگانا ہے۔ غور سے سنو اور سمجھو۔ میری عمر 27 سال ہے، میری صورت عام سی، ہم قرض میں ڈوبے ہیں، کمائی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں، کسی رشتہ دار کا آسرا نہیں، نوبت سڑک پر آنے یا زبردستی ماموں کے گھر پڑے رہنے کی آ چکی ہے۔ شادی کے کوئی آسان نہیں، اپنی عمر اور بیماریوں کو دیکھتے ہوئے امی کو خود اپنی زندگی پر اعتبار نہیں۔ ایسے میں بتاؤ کیا اچھے آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ صبا ابا کے پاس چلو، میں ان سے سب کروا لوں گی۔ اگر ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو الگ رہیں گے اور ہر ماہ ان سے خرچہ لیا کریں گے۔ سینہ ٹھوک کر اپنی ایمانداری کا اعلان کرنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی وہ بے ایمانی پہ اتر آئی تھی۔ امینا تم امی کے بارے میں جو سوچتی ہو وہ سب اگر صحیح ہے بھی تو ایک بات اور مان لو، انہیں میری فکر تھی کہ دوسری بیوی کے بچے آنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میں کہیں دوسرے درجے کی شرعی نہ بن جاؤں، اگر بیٹا ہوا تو کیا ہوگا۔ ان کے اس فیصلے کے پیچھے ایک وجہ میں بھی تھی، اور اب اس عمر میں نہیں چاہتی وہ یہ سب سوچے، اور دنیا بھی کہ جس اولاد کی خاطر شوہر اور گھر چھوڑا، در در ٹھوکریں کھائی، آج وہی انہیں چھوڑ کر باپ کے پاس چلی گئی۔ امی کو اس عمر میں یہ دکھ نہیں دینا چاہتی، انہوں نے بہت دکھ اور تکلیفیں اٹھائی ہے، بھلے تم اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتی ہو، لیکن میں انہیں جسمانی ذہنی سکون اور آرام دینا چاہتی ہوں، انہیں ہر فکر سے آزاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو ہم دونوں مل کر کھینچیں گے نا زندگی کی گاڑی۔ میں اب سنجیدگی سے ایک جگہ ٹک کر نوکری کروں گی، گھر میں بھی کوئی کام کروں گی، تمہارا ہاتھ بٹاؤں گی، امی کو ہر طرح سے آرام دوں گی، تمہاری قسم کوئی کڑوی کسیلی بات نہیں کروں گی ان سے، اور مجھے یقین ہے اسی صورت سے بنا جہیز کی شادی کرنے والا بھی کوئی مل جائے گا۔ ابھی وقت ہے، اتنی بھی عمر نہیں ہے تمہاری۔ امینا یاد کرو تم امی سے کیا کہتی تھی، اور تم صحیح کہتی تھی کہ انہوں نے خود کو پہچانا نہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھا، دوسروں کی سن کر اپنی زندگی کے فیصلے کیے، جلد بازی کی۔ میں وہ غلطی نہیں دہرا رہی، میں وہی کر رہی ہوں جو تم چاہتی تھی۔ امینا بری طرح رونے لگی، خود کو سمجھ کر، اپنے حالات اور آس پاس کے لوگوں کو سمجھ کر۔ میں بدل گئی ہوں صبا، عاجزی سے کہتی وہ اور تیزی سے رونے لگی۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہی امینا،
تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں بدلنا۔ اپنے لیے سوچنا اس دنیا میں زندہ رہنے اور اسے جھیلنے کے لیے لازمی ہے۔ تمہیں میری طرح سہارے کے لیے کسی کو تھامنے یا سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسے ہی جینا۔ تم میری طرح کمزور دل اور ڈرپوک نہیں ہو، نہ ہی جذباتی ہو، اور یہ سب خوبیاں ہیں۔ وہ بھی رونے لگی اور امینہ کے آنسو پوچھے۔ یہ سوچو ہمارے اس پرانے مالک مکان کی طرح اکبر نے بری نظر نہیں ڈالی، چور دروازہ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ صاف مدعا بیان کیا۔ ان کی بیوی بیمار رہتی ہے، بچے سمجھدار ہیں، پیسوں کی کمی نہیں، میری ساری ڈیمانڈز پوری کرے، تو اس میں برائی یا غلطی کیا ہے؟ دوسری شادی یا دوسری بیوی ہونا گناہ تو نہیں نا؟ نہ ہی اس کے بعد ہمیشہ ناانصافی یا ظلم ہی ہوتا ہے۔ اس میں شامل فریق کی عقل، دیانتداری اور مزاج پر منحصر ہے۔ ایک صحت مند رشتہ اور درست فیصلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں گھر سے نہ جاتی اور یہیں رہ کر گھر دیکھنے اور پیسوں کے انتظام مدد کرتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ ملال ہی ملال تھا اسے، اکبر تب بھی ملتے تھے، اور میرا فیصلہ اس صورت میں بھی ان کے حق میں ہوتا تھا۔ تم خود کو قصوروار نہ سمجھو، نہ کوئی پچھتاوا رکھو۔ اچھا ہوا اس سے پہلے ہی تم وہاں چلی گئی تھی، اب وہاں سیٹ بھی ہو گئی ہو۔ خاموش اس کا چہرہ تکنے لگی۔ رات 1 بجے اس نے فون کر کے اسے صحن میں بلایا تھا۔ ذہن نصیب، میرا ویٹ ہو رہا ہے، شوق سے کہتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، اس کے جواب پر وہ بے ہوش ہونے کو تھا کہ اگلے جملے اور لہجے نے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ بیٹھو۔ اس نے پلنگ سے دوسرے سرے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ اس کی سنجیدہ شکل میں کچھ اور چھپا تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ بیٹھ گیا۔ تم میرے ساتھ جو بکواس کرتے رہتے ہو وہ دل لگی یا سچ میں تم؟ وہ رک گئی۔ اسے امید تھی پہلے الفاظ سن کر ہی بھڑک کر اس کی بات کاٹ دے گا، لیکن وہ اب اس سے زیادہ سنجیدہ شکل لیے اسے تک رہا تھا۔ بات پوری کرو۔ خاموشی رہی تو اس نے کہا۔ سر جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی تو بولا، نیل، میری باتیں، خواہشیں، محبتیں سب سچی ہیں، اور یہ تم بھی جانتی ہو۔ اس سفر میں اکیلا نہیں ہوں، بس تم قبول نہیں کرتی۔ خیر، مجھے کیوں بلایا وہ کہو۔ تم نے آگے کیا سوچا ہے؟ یہ میرا لاسٹ سیمسٹر، اس کے بعد کہیں جاب ملتے ہی تم سے شادی کروں گا۔ کیسے؟ خالو مان جائے گے؟ نہ مانی میں پھر بھی تم سے شادی کر لوں گا۔ اس طرح امی مانے گی؟ تم ان سے اب کی فکر نہ کرو، میں سب کو منا لوں گا۔ ایک بار کچھ ٹھان لوں تو پھر کر کے رہتا ہوں۔ اور مجھے کیسے مناؤ گے؟ اس نے کچھ اس طرح کہا کہ وہ لج کے اسے دیکھنے لگا۔ سب مان جائیں لیکن میں ہاں نہ کروں تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کیوں ہاں نہیں کرو گی جبکہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیونکہ میں اپنے بھائی سے بھی محبت کرتی ہوں۔ اس کے ایک بھی نے اسے ہفتے اقلیم کی دولت عطا کر دی تھی، لیکن وہ جشن بھی نہیں منا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی ہم سب کے لیے وقف کر رکھی ہے، لیکن محبت اور اس کی رنگینیوں پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ وہ اس گھر کی جگہ بڑی عمارت کے خلاف کیوں ہے تمہیں پتہ ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سب سے اہم تو یہ کہ وہ زیادہ وقت گھر پر نہیں ہوتے ہیں، اور تمہارا گھر بازو میں ہونے کی وجہ سے ہم اکیلے نہیں پڑھتے، محفوظ ہے۔ اس محلے میں امی کی پہچان اور نام ہے، انہیں عربی اردو پڑھانے کے لیے سب ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ میرا کام بھی یہی قریب سے مجھے مل جاتا ہے۔ سارا کا کالج 15 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اگر ہمیں 1-2 سال کے لیے یہ گھر چھوڑنا پڑے تو یہ سب بکھر جائے گا۔ یہی ہم کرائے کا مکان نہیں لے سکتے کہ اس علاقے کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم سب کے کام چھوٹ جائیں گے، نئی جگہ، انجان لوگوں کے بیچ کام ڈھونڈنے کی خواری الگ، سارا کے کالج آنے جانے کا خرچہ بڑھ جائے گا۔ بہت کچھ ہے، کیا کیا کہوں تم سے۔ میری امی کی دوائیں، پابندی سے ڈاکٹر کے علاج، اور کسی انہونی پر بڑا خرچہ۔ بھائی کس طرح مینج کرتے میں جانتی ہوں۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ 24 گھنٹہ کام کرے، سوئے بھی نہ۔ پہلی بار اس کے سامنے اتنا بول رہی تھی، وہ بھی دل کھول کر۔ انہیں اسی لیے بہترین فلیٹ نہیں چاہیے، بلکہ اسی پرانے گھر میں رہنا ہے، اور ہم ایک پیسہ نہیں لگا سکتے، تو ہمیں اس مکان کے بدلے ایک فلیٹ ہی ملے گا۔ دوسرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو تمہارے ابا کو بطور انویسٹر اور ڈیولپر ہوگا۔ ان سب کے باوجود کچھ دن پہلے وہ امی کو نئے ملنے والے فلیٹ کی افادیت بتا رہے تھے۔ میں دیکھ رہی ہوں وہ کچھ دن سے امی کو قائل کرنے کی کوشش میں ہے، اور اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ خاموش سن رہا تھا۔ انہیں لگتا ہے اس مہربانی کے بعد خالو میرے لیے راضی ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے تو امی خوشی خوشی مان جائے گی۔ جانے انہیں کیسے اس کی خبر ہوئی۔ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رو رہی تھی۔ میری خوشی کے لیے۔ انہوں نے اپنے لیے مشقت کی چکی میں پس رہی زندگی کو اور مشکل راستوں پر ڈالنے کا سوچ لیا، اسی لیے انہوں نے امینہ کو بھی مایوس کیا۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ امینہ کہاں سے آگے درمیان میں؟ سنینا نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو میرا ایک کام کر دو، تمہیں خالو نہ بھی آئے تو امی سے کہہ دوں گی کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ سنینا اس سے ایسی کوئی بات کہہ سکتی ہے۔ تم ٹھان لو تو سب کچھ کر سکتے ہو، نہ تو کسی طرح خالو کو منا لو کہ وہ مکان کے اس حصے کو ری ڈیولپمنٹ پلان میں شامل کرنے کی ضد چھوڑ دے، اور وہ اس حصے کے کاغذات امی کے حوالے کر دے۔ ان سے منوا لو تو میری ہاں ہے،
ورنہ میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ میری ہاں میرے بھائی کی خوشی سے مشروط ہے۔ کھڑی ہو کر جانے لگی تھی کہ رک کر پلٹی، اور ہاں جہیز یا عالیشان فنکشن کی توقع غلطی سے بھی مت رکھنا۔ میں چاہیے تو مجھے 2 جوڑی کپڑوں میں ہی قبول کروں۔ اس کی حیرانی کی جگہ اب شادمانی تھی۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ آسان نہیں تھا، لیکن اس نے ابھی بھی جو سنا وہ بھی تو اسے ناممکن لگتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے امینہ واپس چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ ایک اور جھٹکا، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے خالو سے وعدہ لیا ہے کہ سہیب کو اس کی خوشی اور پسند سے کریئر منتخب کرنے دے تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ سہیب کی پسند اور خوشی، اس کا کریئر، وہ تو جانتا بھی نہیں تھا اس کی دلچسپی کیا ہے۔ اتنی سی بات کے لیے وہ گھر چھوڑ دے؟ ناممکن۔ محبت سب کروا لیتی، بہن بھائی کی محبتوں کے معاوضے تمہارے سامنے ہیں۔ تم اپنی محبت کا یقین دلا دو تو وہ بھی معاوضے سے کم نہ ہوگا۔ وہ اندر چلی گئی اور وہیں بیٹھا رہا۔ امینہ سہیب کے لیے وہ جگہ چھوڑ رہی تھی جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے محاذ سنبھالا ہوا تھا۔ سفیر اور امینہ کا بھی ایک قصہ تھا، اور سنینا اپنی محبت بھائی کی خاطر قربان کرنے کو تیار تھی۔ اس کے سامنے اقرار کرتے اس نے اپنی انا اور عزت نفس پہلے ہی تیاگ دی تھی۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ ساری رات سوچنے کے بعد اگلی صبح وہ پھر سنینا کے سامنے تھا۔ امینہ کے فیصلے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ سہیب کے لیے کریئر جیسی معمولی بات کی وجہ سے وہاں پر جا رہی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ اسے سہیب کی تم سے زیادہ فکر ہے؟ ہاں مجھے نہیں یقین۔ سہیب انٹرنیٹ پر آسانی سے مرنے یعنی سوسائڈ کے طریقے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ شارٹ لسٹ کر کے رکھے تھے۔ مرنے کے لیے لگنے والا سامان، کہاں دستیاب ہوگا اس کی لسٹ، مرنے میں لگنے والا وقت، سوسائڈ کرنے کا مناسب وقت اور اس کی وجہ بھی۔ اس نے یہ امینہ سے بڑی مشکل سے اگلوایا تھا۔ بس اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ میرے بھائی کو بھی مجھ سے چھین لیا؟ اس نے دل میں امینہ کو کوسا۔ اگلے دن وہ کوچنگ سینٹر کا پراسپیکٹس ریاض الدین کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے سہیب کا ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ یہ صرف 12th سائنس کی پریپریشن کرواتے ہیں، میرے دوست کی بہن بھی یہی چاہتی ہے۔ اچھے رزلٹ ہوتے ہیں ان کے۔ سہیب کو کسی انٹرنس کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ابھی باپ بیٹے میں تو میں شروع ہو گئی ہوتی، لیکن امینہ کی بات کے بعد آج طائب کی بات پر وہ ذرا متعجب ہوئے۔ پھر انہیں لگا اس کا صحرا امینہ کے سر نہیں باندھنا چاہتا اور نہ اسے اس گھر میں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان کے کچھ کرنے سے پہلے خود ہی کر لیا۔ اور یہ سچ بھی تھا، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت سے وہ لاعلم تھے۔ ان دونوں کے جھگڑے کسی سے راز نہیں تھے۔ نیلوفر اس کی حرکت پر ان سے زیادہ حیران تھی۔ وہاں سے وہ سیدھا بائیں طرف آیا۔ سہیب کا ایڈمیشن کروا دیا ہے جہاں وہ چاہتا تھا۔ تمہاری سہیلی سے کہو اسے قربانی دینے کی ضرورت نہیں، سوٹ نہیں کرتا اس پر یہ سب۔ آ کر لڑے مرے یہاں پھر سے۔ آج وہ رکا نہیں تھا، اتنا کہہ کر واپس پلٹ گیا تھا۔ تم بہت زیادہ اپنی منمانی کرنے لگے ہو۔ ریاض الدین اس کا پہلا جملہ سن کر ہی بھڑک گئے تھے۔ پہلے سہیب اور اب یہ۔ آپ ہی کہتے تھے کہ میں ذمہ داری اٹھاؤں، اب وہی کر رہا ہوں، تو آپ کو اعتراض ہے؟ نئے کنسٹرکشن سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا ابھی سے ان کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ میری شادی لیٹ ہوگی جس کی مجھے بہت جلدی ہے۔ شرم تو اسے پہلے بھی کبھی نہیں آتی تھی۔ پہلے میری پوری بات سن لے۔ میرا ایک پرپوزل ہے، میں سہیب کے ایجوکیشن کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، جتنی بھی فیس ہو، جو بھی کالج ہو، کتنا بھی آگے تک پڑھنا چاہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس کی کفالت سے ہاتھ نہیں کھچوں گا۔ بس آپ یہ اپنے نئے انویسٹمنٹ اور بزنس کی شروعات اس گھر سے کرنے کا خیال چھوڑ دیں۔ آپ کو مستقبل کے لیے انویسٹ ہی کرنا ہے یا آپ کو ریئل اسٹیٹ میں ہاتھ ہی ڈالنا ہے تو سہیب کی فکر چھوڑ کر ساری سیونگز اور ریٹائرمنٹ کا پورا پیسہ ادھر لگا دے، لیکن شروعات گھر سے نہ کریں۔ اور تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ تم کیوں یہ سب کرو گے؟ تم کیوں ایسا چاہتے ہو؟ سنینا اسی وقت مجھ سے شادی کرے گی جب اس کا بھائی کم از کم ایک فکر یعنی گھر چھن جانے کے ٹینشن سے آزاد ہو، اور آپ بھی جانتے ہو اپنے آپ کے منصوبے سے راضی نہیں ہے۔ یہ تم سے اس نے کہا؟ انہیں شک ہوا۔ نہیں ابا، وہ کچھ نہیں کہتی، لیکن میں جانتا ہوں اس کو جیتنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ بیوقوف ہو تم، لیکن میں نہیں۔ اس میں کیا غلط ہے؟ آپ مجھ سے جو چاہتے تھے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کو سہیب کی ہر فکر سے آزاد کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی جاب ہے، 2 سال میں جب وہ کالج کے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے گا میں بھی کسی حد تک سیٹل ہو چکا ہوں گا۔ آپ سہیب کی اسے لگنے والوں پیسوں کی فکر چھوڑ کر بزنس کریں، اس میں فائدہ ہو یا نقصان سہیب کی زندگی پر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس سیکیورٹی کے بعد آپ رسک اٹھا سکتے ہیں، بولڈ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں جو کامیاب بزنس مین بننے کے لیے ضروری ہے، اور اگر آپ واقعی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس نظریے سے بھی سوچیں۔ دوسرے، آپ اپ کمنگ ایریاز میں 2 سال بعد آپ کا پروفٹ اس جگہ سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ باپ اور خالو بن کر نہیں، پکے انویسٹر اور بزنس مین کی طرح فائدہ کہاں ہے یہ دیکھیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس کی بات غلط نہیں تھی،
اور ایک بات، وہ ذرا رکا۔ امینہ یہاں سے چلی تو گئی ہے، لیکن آپ جانتے ہو وکیلوں سے مل رہی ہے۔ تم سے کس نے کہا؟ آپ کی طرح مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں تھا، اس لیے اس کی جاسوسی نہیں چھوڑی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو اس سال کے آخر میں ریٹائر ہو رہا ہوں، پینشن میں ہمارا ہی گزارا کھینچ تان کے ہوگا، میں مزید اخراجات کا بوجھ نہیں جھیل سکتا۔ پریشان ہو گئے۔ اگر واقعی عدالت جاتی تو بزنس کے سارے خواب چکنا چور ہو جانے تھے۔ آپ اسے اپنی جگہ جاب پر لگاتے ہیں؟ میں اور صہیب تو آپ والی سرکاری نوکری نہیں کرنے والے۔ اسے یہ دیکھ کر جان چھڑا لے، ساری تیاری سے آیا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی جگہ آپ کی اولاد کو اسی محکمے میں جاب مل سکتی ہے نا، اس سے یہ بات کر لے اور اس جاب کے بدلے کبھی عدالت نہ جانے کا وعدہ لے، جیسی بھی ہے لیکن زبان کی پکی ہے۔ بیٹا آج انہیں حیران کر رہا تھا، انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا یہ واقعی محبت کا کمال ہے؟ صبا اور اکبر کا نکاح ہو گیا تھا، تینوں اپنے نئے گھر میں منتقل ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے مطابق وہ شادی تک رکی ہوئی تھی، اب اسے چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار پھر نوکری اور اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی جگہ بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ صہیب اب ہر روز اسے فون کر رہا تھا کہ وہ کب آ رہی ہے۔ سنینا کا نام دیکھ کر اس نے فون اٹھایا۔ تم واقعی اب کبھی نہیں آؤ گی؟ تم سے ملنے آؤں گی کبھی؟ ابھی آ جاؤ۔ خاموش رہی۔ تمہیں پتہ ہے طائب نے 12ویں کے صرف بورڈ ایگزامز والے کورس میں صہیب کا داخلہ کروا دیا ہے۔ خبر حیران کرنے والی تھی۔ تم نے کہا اس سے؟ ہاں، اسے تمہارے جانے کی اصل وجہ بتا دی تھی۔ اوہ، اس نے ابا سے کہہ دیا ہوگا۔ اور اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ ہاں، تمہیں پیغام دینے کو کہا تھا کہ تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر یہ جشتہ نہیں ہے، آ جاؤ پھر لڑنے مرنے۔ ہنس دی۔ وہ گدھا ایسی بات بھی کرتا ہے؟ تم آ رہی ہو نا، ٹھہرنا نہیں ہے تو ملنے ہی آ جاؤ، ہمارے گھر تو کبھی بھی آ سکتے ہو۔ اور اس کے اصرار پر وہ جانے کو تیار ہو گئی۔ ایسے ہی جا رہی ہو؟ اسے صرف پرس اٹھاتے دیکھ کر صبا نے پوچھا۔ نئے گھر، نئے کپڑے اور نئی حیثیت نے اسے پر اعتماد کر دیا تھا۔ اس کا پرسکون چہرہ ان حالات کی واحد خوبصورت چیز تھا۔ وہ دل سے اس کے لیے دعا گو تھی۔ ہاں، ایک بڑا بیگ لے آؤں گی واپسی میں وہاں سے، تاکہ سارا سامان ایک ساتھ لے جاؤں۔ محمودہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ برسوں بعد وہ کرائے اور کریانے کی فکر سے آزاد تھی۔ انہیں وقت اور زندگی نے یہ سزا دی تھی، سبق پڑھایا تھا، یا یہ ان کی مشکلوں کا انعام تھا کہ اب وہ زیادہ چپ رہتی تھی۔ سوتن کے ساتھ نہ رہنے کی ضد نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا، اور جس اولاد کا نام لے کر وہ دوسری بیوی کے در نہیں گئی تھی، اب وہی اولاد دوسری بیوی بن کر انہیں چھتر در سب عطا کر گئی تھی۔ کہاں سے لاؤں بیگ اور کہاں جاؤں اسے لے کر؟ سڑک کے کنارے سست قدموں سے چلتے سوچ رہی تھی۔ اگر طائب نے صہیب کا مسئلہ حل کر دیا تھا تو اس کے ابا کو اسے بلا لینا چاہیے تھا، یا کم سے کم ایک فون تو کر ہی سکتے تھے۔ ریاض الدین کی زندگی میں بھی محبت تھی، لیکن وہ نیلوفر کی صورت تھی جو صرف اپنا سکون اور اطمینان دیکھتی تھی۔ ان کی زندگی میں کوئی صہیب آیا، نہ کوئی سنینا، نہ صفیہ، جو انہیں قربانی اور ایثار سکھا پاتا، محبت کا طریقہ سمجھا پاتا۔ دو خود غرض انسانوں کی محبت تھی جس نے ان دو انسانوں کو ہی فائدہ پہنچایا تھا۔ آخر تک بھی ریاض الدین اور نیلوفر نے وہ منتخب کیا اور دیکھا جو انہیں چاہیے تھا۔ ان کی نظر اور سوچ اس کے آگے جاتی ہی نہیں تھی۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے خیال سے باہر آئی اور ایک طرف ہو گئی۔ ہارن پھر بچا، ٹھٹک کر رک گئی۔ تیسری ہارن کے ساتھ کار اس کے پاس آ رکی۔ اس نے گردن موڑی، شیشہ نیچے کیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بتانا تھا، میں نے کسی کو لفٹ دینے کے لیے آج بھی بکنگ کینسل کی۔ پتہ نہیں وہ پہلے ہنسی تھی یا آنسو پہلے چھلکے تھے۔ میں نے سوچا تھا تم سے وہ سب اگلواؤں گا جو تم سے مجھے سننا تھا، لیکن اب یعنی مجھے حاصل کرتے ہی میری اہمیت ختم ہو گئی۔ اب بھی میرے پاس تمہیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں تمہیں سنوں یا سناؤں۔ طائب، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم کہو گے تبھی وہ مجھ تک پہنچے گا؟ یعنی تم کہہ رہی ہو تم بہت پہنچی ہوئی چیز ہو؟ اس کا ہاتھ تھامے چوڑیاں ادھر ادھر کرا تھا، مسکرائی۔ تم نے اس رات جو کہا تھا نا، سچ کہوں میں اب تک اس سے باہر نہیں نکلا ہوں۔ اگر امینہ نہ آتی، بھائی کو اس سے محبت نہ ہوتی تو میں واقعی مر جاتی، مگر تمہارے آگے زبان نہیں کھولنی تھی، اس لیے تم اپنی بہن کا احسان مانو۔ تمہیں ایک احسان کرنا کہ یہ بات اس کے سامنے مت کہہ دینا۔ اس نے مسکین صورت بنا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کے شانے کے اوپر سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ کھڑکی کھلی کیسے؟ اٹھا، لیکن اس سے تیزی سے سنینا اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ پہلے تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگی تھی، اور پھر تم سے محبت ہو گئی۔ اسے سامنے بٹھا کر بولا بھی تو کیا؟ یعنی درمیان کا اچھا لگنے والا دور آیا ہی نہیں تھا؟ ناراض نہیں ہوئی؟ نہیں۔ تمہاری زندگی میں آیا تھا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ مجھے سیدھے محبت ہی ہو گئی تھی۔ مطلب؟ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ پتہ نہیں، مگر تمہیں دیکھتے ہی جو میں نے فیل کیا وہ یہی تھا جو اب محسوس کرتی ہوں۔ اس وقت نہیں جانتی تھی، لیکن اب یقین ہے وہ بھی محبت تھی، یہ بھی محبت ہے، جانتے بھی کہ میں انگریزی کا ایک جملہ نہیں بول سکتا۔ اس نے چھڑا، میں سکھا دوں گی، میں بہت کن ذہن بھی ہوں، میں محنت سے نہیں گھبراتی، میں استادوں سے گھبراتا ہوں۔ سفیر نے اس کا مہندی سے سجا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ گھبراہٹ دور کرنے کا نسخہ بھی ہے میرے پاس۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔
نیم حکیم خطرہ جان، سفیر نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ جان ہی میرے قبضے میں ہوگی تو ایسے خطروں سے گھبرانا چاہے معنی دار۔ آخری الفاظ کا مطلب بھی سمجھا دو۔ پہلی بات سمجھ گئے نا؟ بس وہی کام کیے۔ تبھی سنینا دروازہ کھول کر ان کی طرف آئی۔ یہ تو پاگل ہے، لیکن بھائی آپ بھی؟ اس ذہن میں پلنگ پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ طائب اسے روکتا پکڑتا اس کے پیچھے آیا۔ پاگل تو تم ہو، باہر کیوں آئی اس حلیے میں؟ دلہن بنی سنینا کو دیکھ کر وہ نیچے اتری۔ یا اللہ، اپنا حلیہ بھی دیکھ لو، میں اکیلی دلہن نہیں دلہن وہ بھی تھی، لیکن ان دونوں کی آرائش میں فرق تھا۔ یہ فرق دلہوں کی پسند کا تھا۔ سنینا کا بھاری لہنگا تھا، اس کا نازک اور کم کام والا زمین کو چھوتا انارکلی۔ بھائی آپ جائے اسے لے کر اندر، ابھی امی یا کوئی اور جاگ گیا تو؟ اس نے بھائی کو حکم دیا۔ تبھی طائب جارحانہ انداز میں آگے آیا۔ تم نہ مجھے آج بھی سکون مت لینے دینا، اس لیے میرا کمرہ چینج کروایا تم نے؟ اس کی توپوں کا رخ امینہ کی سمت تھا۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، کمرہ اس لیے بس۔ سنینا کے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو روکا۔ تم دونوں شروع ہوئے نا تو میں بھائی کو لے کر ادھر۔ اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ چلی جاؤں گی۔ دھمکی کافی کارگر تھی، دونوں چپ ہو گئے۔ ہم جا رہے۔ سفیر نے آگے آ کر امینہ کا ہاتھ تھاما۔ چلو۔ طائب نے اس کے پیچھے بازو پھیلائے اور اپنے صحن کی طرف بڑھا۔ لیکن میں نے کمرہ… ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ وہ پلٹ کر کہنے لگی۔ اس کی آواز سن کر طائب بھی کڑے تیوروں سے پلٹا تھا۔ سنینا نے اسے گھورا، پھر خود کو ہاتھ چھڑا کر سفیر کے پاس آئی اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے گھر کے ہال میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ان دونوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا، معصوم اور بھولی سنینا واقعی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اگلے پل دونوں دروازے کے باہر باقاعدہ ہاتھ جوڑے دبی آواز میں اپنے امن کی فاختائیں ہونے کی دلیلیں دے رہے تھے، اور اندر وہ دونوں مزے لے کر مسکرا رہے تھے۔ ایک جوڑی لڑاکا اور ایک جوڑی سلاجو بھائی بہن کی نئی زندگی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ختم شد۔ کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔